اڑا نیو یارک، یہ امریکہ میں ہے. جہاز اڑا نیو یارک سے، اس نے جانا تھا جاپان کے شہر اسوکا میں. وہ جب اڑا تو ہوا بالکل ٹھیک تھی، پائلٹ بھی بالکل ٹھیک تھا، جہاز بھی بالکل ٹھیک جا رہا تھا. یہ رکھ لیں ورنہ پھر حاشیے کے سامنے دوبارہ دے دیجیے گا تاکہ تصویر بن جائے. جہاز اڑ رہا تھا نا، یاد ہے؟ وہ اوپر گیا، اسوکا اس نے جانا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا. اچانک وہ جہاز کی نا ایک ٹریجیکٹری ہوتی ہے، جس طرح یہاں پہ سڑک ہے نا، تو بظاہر تو ہوا میں سڑکیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہاں بھی سڑک ہوتی ہے. جہاز کو کہا جاتا ہے اسی سڑک پہ چلو، اسے ٹریجیکٹری کہتے ہیں. اللہ اکبر، مجھے حضرت علی کا قول یاد آ گیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس طرح تم لوگ زمین کے رستوں سے واقف ہو نا، ہم اہل بیت آسمان کے رستوں سے واقف ہیں. کیا علم ہے. نبی پاک نے حضرت علی کو فرمایا سینے پہ ہاتھ رکھے. جب یمن کا گورنر بنانے لگے تو مولا کائنات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یمن کا گورنر تو بنانے لگے ہو، لیکن میرے پاس اتنا ہے نہیں کہ میں قاضی بن کے سنبھال سکوں. تو یا رسول اللہ میں کیا کروں گا، ججمنٹ، قضاء کے فیصلے، یہ تو ذرا مشکل کام ہوتا ہے. تو نبی پاک نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا اللہ علی کے سینے کو حکمت، دانائی، علم اور نور سے بھر دے. اس کے بعد حضرت علی کہتے ہیں کسی مسئلے نے مجھے پریشان نہیں کیا. حضرت عمر خود کتنی بڑی ہستی ہیں، لیکن حضرت عمر کے دربار میں کوئی مسئلہ مشکل آ جاتا نا، وہ ایک دم یوں دیکھتے علی کہاں بیٹھے، اور اگر علی نہ ہوتے وہ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ علی نہیں ہے، میں صحیح فیصلہ کر دوں. کیونکہ اہل بیت کی نا قدر ہوتی ہے، اہل بیت کی بڑی قدر ہے، بہت بڑا وہ فیملی ہے، وہ فیملی ہے نبی پاک کی، تو فیملی کی قدر نہیں ہوتی. اور بندہ اپنی فیملی کو تو نوازتا ہے سب سے پہلے. جو میرا بیٹا ہوگا، میری بیٹی ہوگی، میری زوجہ ہوگی، تو ظاہری بات ہے وہ میں نہیں بھی چاہوں گا تو اس کو تو دوں گا ہی دوں گا، کیونکہ گھر میں ساتھ جو ہے تو وہ نبی پاک کی بیٹی ہیں، وہ سیدہ کائنات ہیں، اور وہ نبی پاک کے نواسے ہیں. نبی پاک نانا جان ہے. تو یہ نا دربار میں یا زندگی میں ہر بندے کو ہر طرح سے تولا نہیں جاتا. آج ہم بات کرتے ہیں فیمنزم کی. یہ میں اتار رہا ہوں ذرا، ہے جزاک اللہ، پھر پہن لیں گے. آج ہم بات کرتے ہیں فیمنزم کی، کہ عورتوں کے حقوق اور عورتوں کے ساتھ کیا چیز روا رکھنی ہے، اور عورتوں کو حقوق نہیں مل رہے، عورتوں کو مردوں کے برابر ہونا چاہیے. اس طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں لوگ. اب یہ فیمنزم کیا ہے میں اس کی پوری تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن یہ ہے ڈرامہ ہی، اس کے اندر کوئی صحیح چیز نہیں ہے. عورت عورت ہے، مرد مرد ہے، اس کے اپنے کام ہے، مرد کے اپنے کام ہے. عورت کی بڑی عزت ہے، وہ ماں ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بہن ہے. تو عورت کی کیا وہ ہے اہمیت. کسی کے پاس تسبیح ہے؟ ہوگی کسی کے پاس تو ہے تسبیح. ہاں یہ دیں. دوسری دیں جس میں وہ ہو، وہ جو اوپر نہیں لگا ہوتا، یہ ہاں یہ بھائی. یہ عورت اور خاندان کی مثال کیسی ہو سمجھیں. ساتھ جاگ رہے ہیں نا، جاگتے رہیں گے. عورت کی اور خاندان کی مثال کیسی ہے دیکھیں. یہ سر ہے نا، یہ والا، یہ مرد ہے، کیونکہ مرد الفا ہوتا ہے. اس نے سپورٹ کرنی ہے، اس نے پیسے کمانے ہیں، اس نے ہمت دینی ہے. یعنی مرد سویا ہو اور اس کی بیوی سوئی ہو اور ساتھ بچہ سویا ہو، بچہ چیخے مارتا رہے، مرد نہیں اٹھتا. نہیں اٹھتا نا حضرت، اس کا کام ہے جانے بچہ جانے. لیکن باہر ہلکا سا بھی کھڑک ہوگا نا، مرد فوراً اٹھے گا.
کیونکہ سیفٹی اس کا کام ہے دونوں کی، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، یہ مثال دی جاتی ہے۔ تو یہ جو تسبیح ہے اس میں یہ کون ہو گیا؟ یہ مرد ہو گیا، مرد الفا ہے، مرد الفا ہے، الفا مطلب سردار۔ اور یاد رکھنا مرد کو محبت چھیننی پڑتی ہے، عورت کو اور بچے کو محبت چھیننی نہیں پڑتی۔ اب یہ گگلو مگلو بیٹھا چھوٹا، اس سے تو پیار ہو ہی جائے گا، دیکھیں میں بھی پیار ہی کر رہا ہوں اس کو محبت کی چھیننے کی ضرورت نہیں ہے، پیارا بچہ ہے ماشاءاللہ ماشاء اللہ۔ اسی طرح عورت کو بھی محبت چھیننے کی ضرورت نہیں ہے، عورت سے تو سارے ہی محبت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مرد سے کوئی محبت نہیں کرتا، مرد کو محبت چھیننی پڑتی ہے۔ یہ نوجوان جو بیٹھے نا، اس کو عام بات نہ سمجھنا، ریکارڈ کر لو اس کو اپنے اندر، مرد سے کوئی محبت نہیں کرتا، مرد کو کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ حتیٰ کہ سکے بچے بھی آپ کو معاشرے میں یہ جملہ سننے کو نہیں ملا، میرے باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، مجھے تو بہت ملا۔ بچے بولتے ہیں یہ، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میری ماں نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ کبھی کہا ہے؟ ماں تو ماں ہوتی ہے، سب کو پیاری لگتی نا ماں، وہ کچھ نہ بھی کرے ماں ہے، ماں کو نہیں ضرورت، باپ کو ضرورت ہے۔ اپنی بیویوں سے کہیں یہ کہ بچے کو بتائے تمہارے باپ نے تمہارے لیے کیا کیا ہے، یہ جھریاں کیسے پڑی ہیں، یہ ہاتھ کیسے گندے ہوئے ہیں، یہ پاؤں کیسے گھس گئے ہیں، کہاں لگی میری جوانی، تمہیں پالنے میں لگی ہے۔ بیوی سے کہیں بچوں کو بتائے، کیونکہ بچے ماں کے ہوتے ہیں۔ میرے پاس آیا سعودی عرب سے ایک بندہ، آ کر کہتا ہے، رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، کہتا ہے میں آیا ہوں سعودی عرب سے، میرے بیٹے نے مجھے کہا تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ میں نے کہا پھر آپ نے کچھ نہیں کیا ہوگا، رو پڑا، کہتا سبحان بھائی ساری زندگی لگ گئی، آئل نکالنے کے کارخانے میں کام کرتا تھا میں، اب مجھے پتا آئل کس طرح نکلتا ہے۔ میں نے کہا دیکھ بتا سچ، تیری اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے۔ کہتے آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا بیٹے کو کہیں سے یہ خبر پہنچی ہے، اس کو سکھایا گیا ہے، یہ اس کی کیا مجال کے باپ کو یوں کہہ دے۔ تو مرد کو نا محبت چھیننی پڑتی ہے، کچھ کریں اپنے بچوں کے لیے ایسا کہ وہ کہیں کہ واقعی میرے باپ نے کیا ہے۔ ہماری لائف آسان نہیں ہوتی، ہزار جنگیں لڑ رہے ہوتے ہیں ہم، کہ نہیں؟ ہزار جنگیں لڑ رہے ہیں، پھر گھر جاتے ہیں وہاں بھی ایک نئی جنگ ہوتی ہے۔ تو یہ ہے یہ الفا ہے، یہ مرد ہے، اور یہ جو دانے ہیں یہ بچے ہیں۔ تو آپ کہیں گے عورت کہاں گئی؟ یہ جو دھاگا نہیں ہے یہ عورت ہے، جس نے ساروں کو جوڑ کے رکھا ہوا، اس نے سب کو جوڑ کے رکھا ہوا۔ یہ عورت کی امپورٹنس ہے، اور عورت کی بڑی امپورٹنس ہے۔ اس عورت کو سانپ کہا جاتا تھا، سانپ۔ افلاطون اور ارسطو جیسے لوگ جن کو آج دنیا میں بہت بڑا سکولر کہتے ہیں، ان کی بات کو کوٹ کرتے ہیں، ان کو پڑھیں، وہ کہتے تھے عورت سانپ ہے، عورت اللہ اور بندے کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ آپ کے ساتھ جو ملک ہے، یہاں پر کسی دور میں مرد مر جاتا تھا، اس کی بیوی کو جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیتے تھے، اور اگر وہ چھلانگ نہ لگاتی اس سے کہتے تو نافرمان ہے، تیرا مرنا ساتھ ضروری ہے۔ ابن بطوطہ آیا تھا یہاں پہ، گھوڑے سے غش کھا کے گر گیا، کسی نے پکڑا، کہا کیا ہوا تجھے؟ کہا میں نے دیکھا ایک مرد مر گیا ہے، اس کی جوان بیوی کو کہہ رہے ہیں ساتھ چھلانگ لگاؤ، اور وہ لگانا نہیں چاہتی تھی، اس کو زبردستی پھینکا، اس کی چیخیں میں نے سنی تو میں بے ہوش ہو گیا۔ یہ عورت کا حال تھا، اور نبی پاک آئے، اس پاؤں کی جوتی کو اٹھا کے سر کا تاج بنا دیا۔ آج مجھے بتاؤ آپ کی زندگی میں سب سے پہلی عورت کون سی آئی تھی؟ کون؟ اس کے قدموں تلے جنت ہے، اس کے چہرے کی زیارت کرنا جنت کا ثواب ہے، اس کو مسکرا کر دیکھنا اور اس کے لیے دعا ترک کر دینا تمہارے رزق میں کمی کا باعث ہے۔ اور پھر کون سی عورت آئی؟ بہن۔ پنجاب کے اندر تو ہم نے یہ بڑوں سے سنا ہے اور کیا ہے کہ جب بھی بہن کے گھر جاتے ہیں نا تو ڈگی پیچھے پوری بھری ہوتی ہے کہ خالی ہاتھ نہ بہن کے گھر جاؤ، ہے یہاں پر دیکھتے خالی ہاتھ نہیں بہن کے گھر جانا چاہیے، باجی ہیں بڑی ہیں بیاہ گئی ہیں، جاؤ تو پھل لے جاؤ، عزت ہوتی ہے ایک بہن کی۔ اور پھر جب بڑے ہوئے تو تیسری عورت کون سی آئی؟ اس کو مسکرا کے دیکھنا، اس کے منہ میں نوالا ڈالنا،
یہ صدقے کا ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حمیرہ یعنی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گوشت کھا رہی تھیں، نبی پاک نے کہا عائشہ یہ گوشت مجھے دینا، آپ نے وہ گوشت نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا، نبی پاک کھانے سے پہلے رک گئے اور کہا عائشہ یہ بتاؤ تم نے کہاں سے منہ لگایا تھا، میں بھی وہیں سے منہ لگاؤں گا، جاؤ آج افطاری میں یہ سنت پوری کر کے دکھاؤ مجھے۔ یہ آسان نہیں ہے۔ میں نے تو ایک جگہ حضرت بیان کیا کہ بیوی کو مسکرا کے دیکھنا صدقے کا ثواب ہے۔ مجھے بندہ کہتا آگے سبحان بھائی مجھے تو بیوی کو دیکھ کے مسکرانا ہی نہیں آتا۔ میں نے کہا اچھا کیوں؟ کہتا بس مجھے اس کو دیکھ کے مسکرانا ہی نہیں آتا۔ میں نے کہا یہ نئی بیماری ہے، اس کا کیا کروں اب؟ تو میں نے کہا تم ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم بیوی کو دیکھ کے نہ مسکراؤ، تم بائی پاس کر لو، جس طرح لیاری بائی پاس ہے نا، پورا کراچی بائی پاس ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا تمہیں نئی سڑک بتاتا ہوں میں ایک، تم بیوی کو دیکھ کے نہ مسکراؤ، تم اس کو دیکھ کے نہ مسکراؤ، تم یہ سوچو کہ اگر میں اس عورت کو دیکھ کر مسکراؤں گا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اب بات ہی اور ہو گئی نا، وہ غریب بندہ کھڑا ہے، اس سے ملنے کو دل نہیں کر رہا کہ غریب ہے پتہ نہیں کیا۔ تم یہ نہ سوچو وہ غریب کون ہے، سوچو میں اس کے پاس جاؤں گا روز قیامت میرا رب مجھ پہ نور برسائے گا۔ ہر چیز کو نا یہ بائی پاس کر دو، ہر چیز میں اللہ کی رضا لے آؤ، چیز آسان ہو جائے گی۔ یعنی رات کا وقت ہے اور مالک بن دینار اس سڑک کے اندر موجود رہتے تھے اور وہاں پر ایک غیر مسلم تھا جو آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا، پورے محلے میں ان کے خلاف باتیں کرتا، ان کو گالیاں نکالتا، طنز کرتا، مذاق اڑاتا۔ بتاؤ محلے میں ایسا بندہ ہو کتنا مشکل ہو جاتا ہے جینا، کتنا ٹف ہو جاتا ہے۔ ذرا سی کوئی بات کر دے لاشیں گر جاتی ہیں، نسلوں تک دشمنی آ جاتی ہے، اور وہ بندہ دن رات طنز کر رہا ہے، گالیاں نکال رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے۔ دن پھر گئے، وہ امیر تھا غریب ہو گیا، گھر میں چراغ جلانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ رات کو اس کا بچہ اندھیرے سے رو رہا تھا، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، وہ اٹھا دروازہ کھولا، سامنے مالک بن دینار کھڑے، ٹھٹک گیا کہ میں غریب ہو گیا تو شاید ہی آ گئے یا بدلہ اتارنے کے لیے۔ کہنے لگے دیکھ اندھیرا بہت ہے، تیرے گھر بتی نہیں ہے، یہ لے چراغ لے لے، یہ میں اپنے گھر سے لایا ہوں، اور باہر نکل اور گلی میں دیکھ، ساری گلی سونی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اور تم مجھے جانتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، میری طرف سے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، رکھ لے چراغ اور اندر چلا جا۔ وہ حیران ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ بھی سوچے کیا ہو رہا ہے۔ یہ اندر چلا گیا۔ اگلے دن بھی یہی ماجرا ہوا، انہوں نے کہا دیکھ باہر دیکھ لے، گلی بند ہے اور کوئی باہر نہیں ہے، میری طرف سے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو جانتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اور تیسرے دن یہ ہوا تو وہ باہر آ کے چیخنے لگا، کہنے لگا گلی والوں محلے والوں باہر آؤ، میں نے پہلے اسلام پڑھا تھا آج اسلام کو دیکھ لیا ہے۔ یہ ان کے نبی کی تعلیمات ہیں۔ اس بندے کو چراغ دینا بنتا نہیں ہے، اس نے زد و کوب کیا، اس نے طنز کیا، گالی دی ہے، تو وہ کیوں گئے؟ انہوں نے بندہ نہیں دیکھا، انہیں رب دیکھا ہے کہ رب کو کس طریقے سے میں نے راضی کرنا ہے۔ رب کی رضا دیکھی ہے نا، اور انہوں نے چراغ دے دیا۔ تو ریممبر ہر چیز میں رب کی رضا کو لے آؤ۔ اگر آپ کہو گے نا یہ بندہ اس طرح کرے جس طرح میں سوچ رہا ہوں، میرے بچے اس طرح کرے جس طرح میرے دوست کو ایسے کرنا چاہیے تھا، میری بیوی ایسے کیوں نہیں کرتی، اس میرے گاہک کو یوں کرنا چاہیے تھا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بندہ آپ کی امیدوں پہ کبھی پورا نہیں اترے گا، وہ الٹا ہی چلے گا، وہ عجیب ہی کام کرے گا۔ He will never follow your path۔ یہ دنیا کبھی بھی آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترے گی۔ یہ جو میرے جن زی کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پیپر میں اتنے نمبر کبھی نہیں آئیں گے جو آپ چاہ رہے ہیں، آپ کے سبجیکٹس آپ کو کبھی وہ رول نہیں دیں گے جو آپ چاہ رہے ہیں۔ جس آپ حسین دنیا کا تصور باندھے ہوئے نا کہ میں یہ کر لوں گا، پھر وہ کر لوں گا، پھر ڈگری آ جائے گی، پھر 2 ہی دن کے اندر 4 گاڑیاں آ جائیں گی، 50 گھر بن جائیں گے، دس از اے ڈریم، یہ ہمیشہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ دنیا نے کبھی وہ نہیں دیا جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا کے اوپر امید نہ رکھو، یہ مت کہو کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میری ڈگری ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میرے ساتھ ہے، نہیں، کہو یہ میرا اللہ ہے اور یہ میرے ساتھ ہے، یہ میرا اللہ ہے اور یہ میرے ساتھ ہے۔ جس نے حسن پر بھروسہ کیا وہ مایوس ہوا کیونکہ حسن ڈھل جائے گا،
جس نے صرف علم پہ بھروسہ کیا وہ گمراہ ہو جائے گا، جس نے صرف عقل پہ بھروسہ کیا وہ ٹھوکر کھا جائے گا، جس نے عہدے پہ بھروسہ کیا وہ گر جائے گا، جس نے دولت پر بھروسہ کیا وہ کمی کا شکار رہے گا، اور جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا وہ نہ کمی کا شکار رہے گا، نہ بور ہوگا، نہ گرے گا، نہ اس کو ٹھوکر لگے گی، کیونکہ رب فرماتا ہے اے بندے تو مجھے پکار، میں تیری پکار کو سنوں گا، میں تیری شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ تو کیوں دور بھاگتا ہے؟ تو کیوں دور بھاگتا ہے؟ کیا تجھے مجھ سے بڑھ کر کوئی آقا مل گیا ہے؟ تو دور کیوں بھاگتا ہے؟ میری رحمت تجھے 10 دفعہ تھامے گی تو 1 دفعہ آگے آ جا۔ آپ بیٹھے ہو یہاں پہ اعتکاف میں آپ نے لفظ سنا دھرنے کا؟ دھرنا سنا نا؟ دھرنا کیوں دیا جاتا ہے؟ کہ ہماری ڈیمانڈ پوری کرو۔ تو دیکھا جائے تو آپ نے رب کی بارگاہ میں دھرنا نہیں دے دیا 10 دن کے لیے؟ بیٹھے ہیں ہم، مالک تیری چھما چھم برسات چاہیے بس۔ مالک پوچھتا کیوں بیٹھے ہو؟ مالک تیری لیلۃ القدر کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہو؟ مالک بس تجھ سے مغفرت کا پروانہ سائن ٹھپے کے ساتھ لے کے جانا ہے۔ کوئی کسی سخی کے بھی در پہ بیٹھے آوازیں لگائے، سخی دان نہیں کرتا، تو آپ مالک کائنات کے در میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوچے تو صحیح، میرے گھر کے اندر کوئی نہیں آ سکتا جب تک میں اجازت نہ دوں۔ میرا گھر ہے، میرا ڈرائنگ روم ہے، میری اجازت کے بغیر کوئی آ سکتا ہے؟ تو آپ کو کس نے اپنے گھر میں 10 دن کے لیے بلا لیا ہے؟ ایک بندہ میرے پاس آ کے کہتا جی توبہ کی تھی، سمجھ نہیں آ رہی توبہ قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی۔ میں نے کہا اتنے پریشان ہو رہے ہو، فجر پڑھی تھی؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا ظہر پڑھی ہے؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا وہ رب جو تجھے بار بار اپنے گھر بلا رہا ہے، اس نے تجھے قبول کیا تو بلا رہا ہے نا، ورنہ کیسے بلائے گا؟ توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی اس چکر میں نہ رہنا، یہ سوچنا وہ رحمان ہے، یہ سوچنا وہ رحیم ہے، یہ سوچنا الغفور ہے، بخشنے والا ہے، یہ سوچنا تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایک صحابی آئے کہتے یا رسول اللہ آپ قیامت کی بات کرتے ہیں، حساب کتاب کا تذکرہ کرتے ہیں، تو بتائیے حساب کتاب کون لے گا؟ Who will be the in charge? Who will be that accountability? نبی پاک فرمانے لگے اللہ لے گا۔ خوش ہو گئے، ایک دم خوش ہو گئے بہت زیادہ، جانے لگے۔ کہتے پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو بیڑے پار ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کیوں خوش ہوا ہے؟ کہتا ہے اس لیے کہ جب کریم غالب آ جائے تو وہ کرم ہی کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی جو جس کی نیچر ہوتی ہے اس کو اتھارٹی ملتی ہے تو وہی کرتا ہے۔ ایک بندہ فرعون صفت ہے، بہت زیادہ ظلم کرتا ہے، اس کو اب اتھارٹی دے دیں کیا کرے گا؟ ظلم کرے گا۔ تو فرمایا وہ کریم ہے نا، جب وہ غالب آ جائے گا تو وہ کرم ہی کرے گا۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ، او میرے صحابہ، بندہ سادہ تھا بات بڑے پتے کی کر گیا۔ ہائے ہائے ہائے، صحابہ بندہ سادہ سا ہے لیکن بات بڑے پتے کی کر گیا۔ تو کریم جب غالب آتا ہے تو کرم کرتا ہے۔ جھولی پھیلا کے رکھو، بس جھولی پھیلا کے رکھو، رحمان سے اس کی رحمت مانگو۔ جو کچھ بھی زندگی میں چل رہا ہے نا، گند مند گناہ، جو برائیاں کر دی ہیں، بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جن کی زندگی بالکل ہی سٹک ہوئی ہے، گھر میں بھی پھڈے ہیں، دکان بھی بند ہے، نوکری بھی نہیں مل رہی، پیپروں میں بھی فیل ہو رہے ہیں، گھر سے ڈانٹیں پڑ رہی ہیں، ہر طرف ہی پرابلم ہے، اور عادتیں اتنی گندی پڑ گئی ہیں کہ وہ کال ایک چھوٹ نہیں رہی، وہ فیس بک کا پیج نہیں ختم ہو رہا، دن رات چپکے ہیں موبائل سے۔ ایسے لوگ ہوں گے جو سٹک اپ ہو گئے، بالکل کوئی کنٹرول نہیں رہا، بھاری ہو گئی ہے زندگی۔ تو ایسوں کے لیے ایک جملہ ہے کیا؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اگر آپ اپنے محلے کے مسائل کی فائل بنائیں اور فائل بنا کے ایم پی اے کو ایم این اے کو دے دیں کہ حضرت یہ پکڑ لیں، پھر آپ کہتے ہیں یہ حل ہو جائے گا، تو اپنی زندگی کی فائل بناؤ اور اللہ کو دے دو کو مالک میرے بس سے باہر ہو گئی بات، میں نے بڑے دروازے بند کر دیے، خود اپنے ہاتھ سے بند کر دیے، تو بچا لے۔ دیکھو نا حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، پیچھے وقت کا فرعون ہے، وقت کا فرعون، یعنی 10,000 یا لاکھ گھوڑے تو صرف کالے رنگ کے تھے اس کے لشکر میں، کوئی بڑا درباری اس نے چھوڑا نہیں تھا، سب کو لے آیا تھا، اور وہ جا رہے ہیں سارے کے سارے، پیچھے وقت کا فرعون ہے، آگے دریا ہے۔
آگے دریا ہے، یعنی آگے جائیں گے تو دریائے نیل دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، سمندر کے برابر ہے، وہ تو اڑا دے گا، اور پیچھے وقت کا فرعون ہے، کیا کریں اب؟ لوگوں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہیں، کدھر جائے، آگے دریا پیچھے وہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ لے کے جا رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی، آگے دریا پیچھے فرعون، سمجھ نہیں آ رہی تو بس کہو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کہ اللہ میں نے تو معاملہ ہی تیرے پہ چھوڑ دیا ہے، اب سامنے کیا ہے پیچھے کیا ہے وہ نہ دیکھو، رب کی رحمت دیکھو۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا موسیٰ آگے ہو کے ذرا چھڑی تو مار اس دریا پہ، میں تو دریا کا بھی خالق ہوں نا، چھڑی مار۔ چھڑی ماری، دریا پلٹ گیا، دریا میں راستے بن گئے، اور ایک نہیں 12 راستے بنے، 12 قبیلے تھے، اور پھر ہوا چلی کہ دریا کے اٹھنے سے نیچے کچھ پانی رہ جاتا ہے نا، وہ بھی چلا جائے، اور ہر راستے میں جو دریا کی دیوار تھی اس میں کھڑکی بھی نمودار ہو گئی کہ تمہارا کوئی رشتہ دار دوسرے قبیلے کا ہو تو کھڑکی سے دیکھ لینا، سارے ہم نے پار کرا دیے ہیں۔ تو اللہ پہ چھوڑ کے تو دیکھو، ایک دفعہ کہو تو صحیح حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو ہی بہتر کار ساز ہے۔ فرشتوں کا سردار آ گیا ہے، اے ابراہیم آپ خلیل ہیں، اکیلے مسلمان ہیں آپ، 18 سال کی آپ کی جوانی ہے، تو آپ اگر گئے تو پھر تو رہنا ہی کچھ نہیں دنیا میں، اللہ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، تو اللہ سے مانگے میں حکم کریں، میں جبریل ہوں، یہ سارا میں اٹھا دیتا ہوں، یہ دریا اور یہ پانی لے آتا ہوں، میں آگ اڑا دوں گا ساری۔ کہا نہیں مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ کہا پھر رب سے مانگیں، سامنے آگ آ گئی ہے۔ کہتے ہیں رب کو پتہ ہے نا، تو بس یہی میرے لیے کافی ہے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں، کہ جو میرا سونا میرے دکھ میں میری مصیبت میں راضی ہے تو مجھے سکھ نہیں چاہیے، مجھے رب کی رضا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب واقعی ابراہیم ہے، اس کا تو ڈائریکٹ کنیکٹ ہی میرے ساتھ ہے، تو کہا آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تو ٹھنڈی ہو جا، میرا خلیل تجھ میں آ رہا ہے۔ تو بھروسہ کرو، امید کبھی نہ چھوڑنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ہیں، امید نہیں چھوڑی۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے، امید نہیں چھوڑی۔ میرے آقا طائف میں ہیں، پتھر ہیں جس میں نازنی پر پڑے اور پھر خون مبارک بہا، امید نہیں چھوڑی۔ فرشتہ اگر کہتا ہے رب دیکھ رہا ہے سب کچھ، آپ حبیب ہیں، یہ جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں اٹھا دوں پہاڑ سارا پیس کے رکھ دو ان کو، لیکن نبی پاک نے امید کی بات کی، کیا نہیں میں اس لیے نہیں آیا، میں رحمت للعالمین ہوں، یہ نہیں ان کے بچوں میں ایمان والے آئیں گے۔ تو کیا سبق دیا جا رہا ہے آپ کو؟ ڈونٹ لوز ہوپ، امید نہیں چھوڑنی۔ ایک اور گھر میں موت ہوگی ابھی، ایک اور پیپر میں فیل ہوگے ابھی آپ، ایک اور ناکامی ملے گی، امید نہیں چھوڑنی۔ ہوپ فار دا بیسٹ۔ I will come up with each and every energy which I have. I will come up with new friends. میں دوبارہ آؤں گا نئے دوستوں کے ساتھ، دوبارہ آؤں گا نئی ہمت کے ساتھ، دوبارہ آؤں گا نئی طاقت کے ساتھ۔ جو غلطیاں میں نے کی جس کی وجہ سے میں فیل ہوا، میں ان کو ٹھیک کر کے آؤں گا۔ روز نئی غلطی کرو، پرانی غلطی ریپیٹ نہیں کرنی، بس غلطی کرو۔ غلطی ترقی کی طرف پہلا قدم ہے، لیکن ایک ہی غلطی کو ریپیٹ نہیں کرنا، یہ ڈھیٹ پن ہے، آپ سیکھ نہیں رہے۔ روز نئی غلطی کرو، اس کا مطلب روز نیا کام کر رہے ہو آپ۔ فیلئر از اے لیسن، اٹس ناٹ اے لائف سینٹینس۔ فیل ہو جانا یہ کوئی عمر قید نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے۔ کون ہے جو فیل نہیں ہوا؟ کون ہے جو ناکام نہیں ہوا؟ ثابت کرو مجھے۔ آج جو آپ کو چٹان کے اوپر کھڑا نظر آتا ہے، جس رستے پہ اس نے سفر کیا ہے وہ سفر نہیں آپ دیکھ رہے، بس اس کو دیکھ رہے اوپر کھڑا چمک رہا ہے۔ پیچھے دیکھو سکسیس سٹوری کیا ہے اس کی، کتنی دفعہ گرا پھر اٹھا، کتنی دفعہ ٹوٹا پھر اس نے اپنے آپ کو سمیٹا، کتنی دفعہ بکھرا لیکن نہیں اس نے اپنے آپ کو چھوڑا، ساتھ رہا، اس نے دوست تلاش کیے، ٹیم بنائی، آگے بڑھا۔ آپ نے کبھی دیکھا نبی پاک کی حیات مبارکہ کو پورا پڑھا ہے؟ آپ کو اندازہ ہوگا کہ زندگی کسے کہتے ہیں، وٹ از دا لائف سٹوری۔ حضور کی جب ولادت ہوئی ابو نہیں تھے آپ کے، نہیں تھے، یہ ہوتا ہے لوگوں کے، والد نہیں ہوتے، اور تھوڑے عرصے بعد والدہ بھی نہیں تھی۔ اب کتنی مشکل زندگی ہو جاتی ہے کسی عام آدمی کے بارے میں سوچیں تو۔ پھر دادا جی ہیں، پھر چچا ہے، پھر اس کے بعد 7-8 سال کی عمر میں پہلا تجارتی سفر ہو گیا تھا، کیونکہ چچا نے کہا آؤ جو کام ہے ہمارے خاندان کا وہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد
آنکھوں کے سامنے نبی پاک کی ساری اولاد نے وصال فرمایا. ایک باپ کے لیے یہی بڑی بات ہے. صرف ایک اولاد سیدہ کائنات تھی. پھر جب تک مکے میں رہے کبھی بائیکاٹ ہو رہا ہے. شیب ابی طالب میں ہاشمی بچوں کی رونے کی آوازیں راتوں کو آتی تھی بھوک کی وجہ سے. چمڑے ابال کے کھایا انہوں نے. کون اولاد ہے یہ؟ لیکن سبق سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے. پھر ہجرت ہوتی ہے پلان بنا کر. وہ 2 گھنٹے کا سفر ہے, دن میں طے ہو رہا ہے کیونکہ نبی پاک ادھر سے پچھلے سے وہ جھاڑیوں کے اندر سے جا رہے ہیں کیونکہ پیچھے کھوجی تھے اور پاؤں میں ورم آ گیا. ابو بکر صدیق کمر میں اٹھا لیتے. اور جب غار کے اندر پہنچ گئے صرف 2 ہیں, نبی پاک ابو بکر صدیق ہے. اور ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کھوجی آگے دروازے پر, کھوجی دروازے پر آ گئے, اب کیا ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر مجھے صرف یہ بتا تیرا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. امید تمہاری امید کا محور کوئی بندہ نہیں, کوئی پیسہ نہیں, بلکہ اللہ ہے. اے ابو بکر تیرا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. بات ہی بڑی کی. بڑے نبی نے ہمیشہ بڑی بات کی. سراقہ آ گیا, 100 اونٹوں کا لالچ ہے اس کو کہ جو ان کو لے کر آئے گا 100 سرخ اونٹ اس کو دوں گا. یوں سمجھ لو 100 مرسیڈیز گاڑیاں ملیں گی اس کو. اس زمانے میں سرخ اونٹ مرسیڈیز گاڑی تھی. سراقہ آ گیا, کدھر ہے؟ اس غار میں ہے. قریب آیا, زمین نے اس کے گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیے. اس کو پتہ چل گیا غلطی کر گیا ہوں, مسلمانوں کے نبی معاف کر دے, معاف کر دے. حضور نے معاف کر دیا, پاؤں نکل آیا. اور وہ پھر تھوڑا آگے گیا, کہتا یہ نیچے ہی رکھ دیں, نیچے وہ زیادہ ضروری ہے. گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیے, پاؤں چھوٹ گئے. پھر وہ تھوڑا آگے بڑھا, اس نے کہا یہ زمین ہی گیلی تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی, کیونکہ ہمارا پرابلم ہے کہ ہم حقیقت جان کے بھی مانتے نہیں ہیں. پھر آگے جا کے پھر پاؤں پکڑ لیے گھوڑے کے زمین نے. پھر وہ کہتا ہے مسلمانوں کے نبی معاف کر دیں. حضور نے فرمایا سراقہ تو کس چکر میں آ رہا ہے, کس چکر میں؟ 100 اونٹوں کے چکر میں ہے. اور نادان ادھر دیکھ, میں دیکھ رہا ہوں میری حکومت پوری دنیا پر چھا گئی ہے. یہ مشرق مغرب اسلام نے فتح کر لی ہیں. اور مجھے بتاؤ جس وقت نبی پاک ارشاد فرما رہے ہیں اس وقت تو 1 اسکوائر میٹر جگہ بھی مسلمانوں کے نام لگی نہیں. مکہ تو چھوٹ گیا ہے اور مدینے تو بھی جا رہے ہیں, ادھر یہودی ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا وہاں پہ. لیکن بات کتنی بڑی کی ہے میرے نبی پاک نے کہ سراقہ کہ تو 100 اونٹوں کے چکر میں ہے, یہ مشرق مغرب میرا ہو گیا ہوا ہے. اور سن لے, کنگن آئیں گے کسرا کے, وہ تجھے پہنائے جائیں گے. ساری سٹوری 3 جملوں میں نبی پاک نے ختم کر دی. یہ تو شان ہے کہ 63 سال کی زندگی بڑی تو نہیں ہوتی, چھوٹی سی زندگی ہوتی ہے. بہت بڑی زندگی تو نہیں ہے نا, یہ تھوڑی زندگی ہے. لیکن اس میں نبی پاک کی ایک ایک ادا, ایک ایک جملہ, ایک ایک لفظ, اس نے کائنات کے رازوں سے پردے اٹھائے ہیں. سراقہ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد نبی پاک کا وصال ہو گیا. اب کنگن کی بات ہوئی تھی نا, پھر ابو بکر صدیق آئے, کنگن نہیں آئے. ابو بکر صدیق کے دور میں سراقہ بوڑھے ہو گئے, ان کی کمر میں درد ہو گئی, وہ بستر پہ رہنے لگے, کنگن نہیں آئے. حضرت عمر کا دور آ گیا. کسی نے اگر کہا سراقہ کنگن نہیں آئے, سراقہ کہنے لگے کنگن آئے کی بات نہ کر, میں کہیں نہیں جاتا, میں ادھر ہی ہوں. صادق اور امین نے کہہ دیا کنگن آئیں گے تو میں نے جانا ہے, میری فکر نہ کر, میں نہیں جاتا. پھر اچانک ایک دن کنگن آ گئے اور عمر فاروق نے کہا جاؤ سراقہ کو بلاؤ. کہا جی وہ کمر میں درد ہے, اس کے پوتے وغیرہ ادھر ہیں تو وہ تو مشکل ہے. کہا یہ چھوڑ دو, صرف جا کے کان میں کو کنگن آ گئے ہیں. تو بڑی بات کرو, امید کے ساتھ چلو ہمیشہ. جب امید چھوڑ دو گے بہ جاؤ گے. میں نے یہ مینٹل لوگ جو ہوتے ہیں نا, جو دماغی طور پہ چیلنجڈ ہوتے ہیں اور جو نشہ کرتے ہیں, ان پہ اپنے یوٹیوب چینل پہ ویڈیو بنائی تھی. میرا یوٹیوب چینل ہے صوبان الطاری, SOBANATTARI. اس میں موٹیویشنل, اسلام اور سائنس, ویلنس کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں. آپ اس کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو میں نے یہ جو لوگ ہو جاتے ہیں مینٹلی چیلنجڈ ہو جاتے ہیں, ان کی ویڈیو بنائی.
تو میں نے ایک ہی بات ان میں دیکھی سب میں، وہ کہتے تھے کہ ہم مشکل کا مقابلہ کر رہے تھے، مصیبتیں آتی تھیں ہم مقابلہ کرتے تھے، لیکن پھر ایک دن امید ٹوٹ گئی، امید ٹوٹ گئی تو پھر ہم بہہ گئے، کوئی نشے کی طرف چلا گیا، کوئی جوئے کی طرف چلا گیا، ہم ختم ہو گئے۔ تو یاد رکھو جب زندگی بھاری ہونے لگے نا، اللہ سے دور نہیں بھاگنا، اللہ کی رحمت کی طرف بھاگنا ہے، اللہ سے دور نہیں بھاگنا، اللہ کی رحمت کی طرف بھاگنا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، رحم، سخاوت، یہ اللہ کی طرف بھاگنا ہے۔ جوا، بدکماشی، گندی ویڈیوز، یہ اللہ سے دور بھاگنا ہے۔ اور نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، نماز از ناٹ اے پریشر، نماز از اے گفٹ۔ نماز کوئی پریشر نہیں ہے، نماز تو تحفہ ہے، اور تحفے ہم سب کو پسند ہے۔ We all live gifts, we all love gifts۔ اور یاد رکھو جب ہمیں مصیبت آتی ہے نا، ہم اسکیپ ڈھونڈتے ہیں، بچتے ہیں، اسکرولنگ کریں گے، ادھر ادھر منہ ماریں گے، مصیبت ختم نہیں ہوتی، ہم تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں اس کو۔ اور نماز کا سب سے بہترین ایسپیکٹ کیا ہے کہ نماز کے اندر بندہ ایکٹنگ نہیں کر سکتا۔ ویسے ہم اکڑ خاں بنتے ہیں، بہت اکڑتے ہیں، لیکن نماز کے اندر انسان اکڑتا نہیں ہے بلکہ گرتا ہے، بار بار گر رہا ہوتا ہے۔ اور دیکھو انسان کا جسم جو ہے وہ بہت بڑی ایک انجینئرنگ ہے، اور بہت بڑا ایک میریکل ہے، یعنی دنیا کا سب سے بڑا میریکل آپ کا جسم ہے۔ nobody can copy your جسم، آپ کے جسم کی کاپی تو نہیں نا بن سکتی۔ آپ دولت واپس لے آئیں گے، 10 گاڑیاں خرید لیں گے، موبائل خرید لیں گے، یہ جسم ایک دوبارہ نہیں خرید سکتے آپ، یہ ایک ہی ہے۔ اور سب سے بڑی جو انشورنس ہے نا، ہیلتھ انشورنس، یہ جو میرے بڑے لوگ بیٹھے ہیں بڑی عمر کے، آپ لوگ ابھی سے اپنی ہیلتھ کا خیال کریں گے تو پھر آپ آگے صحیح رہیں گے۔ سب سے بڑی ہیلتھ انشورنس یہ ہے کہ بندہ بوڑھا ہو جائے، اس کی ہڈیوں میں اور اس کے مسلز میں درد نہ ہو، اس کا بلڈ ورک ٹھیک ہو۔ یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ کو ایک ہی چیز دی گئی تھی کہ اس کا خیال رکھنا، وہ آپ کا اپنا آپ تھا کہ یار اس کا خیال رکھنا، اس کو سنبھال کے جانا۔ تو نماز کی میں بات کر رہا تھا کہ اپنے پورے جسم کو دیکھیں، آپ کا پورا جسم کتنی بڑی انجینئرنگ ہے۔ آپ کے جسم کے اندر 5 لیٹر خون ہے جو کہ 20 سیکنڈ کے اندر سر سے لے کے پاؤں تک چکر پورا کر لیتا ہے۔ آپ کے جسم میں خون کو لے جانے والی نالیاں ہیں 3 قسم کی، ایک ہے آرٹری یعنی صاف خون کی نالی، ایک ہے وین یعنی گندے خون کی نالی، اور ایک ہے کیپلری، یہاں پہ کٹ لگ جائے تھوڑا سا خون نکلتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے نا، وہ چھوٹی چھوٹی شریانیں ہیں، بہت چھوٹی۔ اور یہ آرٹری، وین اور کیپلری، ان تینوں کی لمبائی اگر دیکھی جائے نا، بچھائیں اگر، تو یہ 1,00,000 میل بنتی ہے، یعنی پوری دنیا کے 3 چکر لگ جائیں، یا آپ کے جسم کے اندر اتنی نالیاں ہیں۔ قدرت ہے نا رب تعالیٰ کی۔ آپ کی آنکھ 578 میگا پکسل پر دیکھ سکتی ہے، آپ کا موبائل فون کتنے میگا پکسل کا ہے؟ آپ وہ دور دیکھیں فوکس ہے، قریب دیکھیں پھر فوکس ہے۔ آپ کی زبان سالٹی، سویٹ، بٹر، ساور، امامی، یہ 5 قسم کے ذائقے پہچان سکتی ہے، اور 10,000 ٹیسٹ بڈز کی چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں ہیں۔ آپ ایک دانہ بھی مرچ کا رکھیں، مرچ کا ٹیسٹ آتا ہے کہ نہیں؟ ایک دانہ، کیسی زبردست فیکٹریاں ہیں، دھوکہ نہیں کھاتی۔ اور آپ کی ناک، پتہ ہے آپ کی ناک خوشبو اور بو سونگھ سکتی ہے، کتنی؟ 1 ارب مختلف خوشبو اور بو میں فرق کر سکتی ہے۔ یہ اس کو خوشبو اور پسند ہے، اس کو اور پسند ہے، اس کو اور پسند ہے، سب کی مختلف ہے۔ اور آپ کے منہ میں یہ تھوک، آپ سمجھتے گندی سی چیز ہے، یہ نہیں ہوگا تو مر جاؤ گے۔ تھوک، سلائیوا، یہ ایک جوس ہے جو کہ ہضم میں پہلے آتا ہے۔ تھوک نہیں ہوگا آپ کو ذائقہ نہیں آئے گا، تھوک نہیں ہے نا آپ کو کھانے کا ذائقہ نہیں آئے گا، یہ تھوک سے جنریٹ ہوتا ہے۔ دن میں 1.5 لیٹر تھوک پیدا ہوتا ہے، ظہر کے وقت زیادہ پیدا ہوتا ہے، بوڑھوں میں کم ہوتا ہے۔ اور کھانا تھوک میں ملتا ہے، پھر تھوک کھانے کو یہاں سے نیچے دھکیلتا ہے،
گیلا ہے نا اس کو دھکیل دیتا ہے، اور جس کو تھوک نہیں ہوتا اس کے منہ میں کریکس پڑ جائیں گے، بیکٹیریا گندے آ جائیں گے. تھوک پیدا ہو رہا ہے سب کا. کو الحمدللہ کہتے رہا کلو الحمدللہ. دنیا میں 6 کروڑ لوگ ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں، آپ کی ہیں؟ کو الحمدللہ. ایک بندہ صبح اٹھا نا، اس کی کیمو تھراپی تھی آج، کینسر کا علاج اس کا ہو رہا تھا. یہ بڑی خطرناک ڈرگز ہوتی ہیں، بال اڑا دیتی ہیں. یہ آپ کی تو نہیں ہوئی آج؟ کو الحمدللہ. ایک بندہ وہ صبح اٹھا، اس کے گردے کے ڈائلسس ہونے ہیں. گردہ دن میں 200 لیٹر خون فلٹر کرتا ہے، 200 لیٹر. گردے کا کام صرف پیشاب پیدا کرنا نہیں ہے، یہ بلڈ پریشر کو ریگولیٹ بھی کرتا ہے. آپ حیران ہوں گے، ہڈیوں کی جو ڈینسٹی ہے نا، یہ جو آپ کی ہڈی موٹی ہے اور یہ صحیح ہے، یہ بھی گردہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. سوئچ ہے. اور گردے کا اپنا دماغ ہے نا. کیسے؟ پانی تو نہیں پیا ہوا، صبح پیا تھا نا سحری میں، اس کے بعد تو نہیں پیا. نوٹ کرو، عصر تک پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے، نہیں آتا، کیونکہ گردے کو پتہ ہے کہ یہ اوپر سے پانی نہیں پی رہا، اگر میں نکالتا گیا تو مر جائے گا. گردے کو یہ بھی پتہ ہے. اور جب آپ پانی پینا شروع کرتے ہیں پیشاب شروع کر دیتا ہے. صحیح چل رہا ہے گردہ؟ صحیح چل رہا ہے؟ کو الحمدللہ. الحمدللہ کیوں نہیں نکل رہا؟ جو بات میں کر رہا ہوں الحمدللہ والی نہیں ہے. 2 سیکنڈ لگتے ہیں، ٹوں 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 کی آواز آتی ہے، ویل چیئر. تو اللہ کا نا شکر کیا کرو، نعمت قریب رہتی. نعمت کا شکر کرنے سے نعمت قریب رہتی ہے. کہتے ہیں جنگلی جانور کو باندھنا ہو، سنبھالنا ہو تو زنجیر ڈالو، اور نعمت کو رکھنا ہو تو شکر کی زنجیر ڈالو. شکر کی زنجیر سے نعمت کو قابو کر لو. تو یہ نعمتیں ہیں. ایسے بھی ملک ہیں جہاں پر ایک بندہ اٹھا تو اوپر جنگی جہازوں کی گڑگڑاہٹ کی آواز آئی ہے، اور اس کو پتہ چل گیا آج پھر میں نے اپنے کسی قریبی بندے کی میت اٹھانی ہے. آپ کا نہیں ہے نا ایسا؟ تو کہو الحمدللہ. تو کتنی چیزیں ہیں. بانٹنے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، شکر کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. اب بول تو بانٹنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے. پیسہ نہیں ہے جی تو مسکراہٹیں بانٹو، پیسہ نہیں ہے جی تو تھپکی بانٹو، تعریف کرو کسی کی. یہ بھی تو چیز ہے نا، اور اس کی تو بڑی ضرورت ہے. تم سمجھتے ہو کہ کندھا صرف میت کو چاہیے، اور نہیں، کندھا زندوں کو بھی چاہیے ہوتا ہے. منہ پہ تعریف کرو نا کسی کی. ایک بندہ اگر کہتا ہے یار تو بدل گیا ہے، کہتا ہے نا یار تو بدل گیا ہے، وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا، وہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہے یار تو بڑھ گیا ہے. لیکن بڑھ گیا کہنا یہاں پہ اٹکتا ہے، تو وہ کہا نہیں جاتا. وہ سڑن جلن اتنی ہے ہمارے اندر کہ ہم کسی کو یار تو بڑھ گیا ہے نہیں کہتے، تو بدل گیا ہے. یار وہ بدلا نہیں ہے، وہ آگے نکل گیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو بدل گیا. بدلنا تو تھا. تو آپ کا جسم ایک شاہکار ہے. آپ کے کان میں ایک ہڈی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں سٹیپس. کیا کہتے ہیں؟ پتہ ہے نظر اتنی چھوٹی ہوتی ہے، اور وہ نہیں نہ ہوگی، آپ کا سننا ختم ہو جائے گا، آپ کا سر چکرائے گا. تو دیکھا جائے تو انسان پورا کا پورا ہی اسی طرح 206 ہڈیاں ہوتی ہیں ہمارے اندر. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی 300 کچھ ہوتی ہیں. جب بڑا ہوتا ہے نا تو ہڈیاں مل جاتی ہیں، فیوز ٹوگیدر، تو ایک اسکیلیٹل سسٹم بن جاتا ہے. مسکولر سسٹم ہے آپ کا. کچھ 600 کے قریب پٹھے ہیں آپ کے جسم میں، اور ہاتھی کی صرف سونڈ میں 10,000 پٹھے ہیں. ہاتھی کی سونڈ، میری ویڈیو ہے پوری ہاتھی کے اوپر، دیکھنا آپ حیران ہو جاؤ گے اللہ کی کیسی قدرت ہے. آپ کے پیٹ میں گیسٹرک جوس ہوتا ہے جو کھانے کو گھلاتا ہے، اور کتنا کچھ ہے. لیکن آپ کے پورے جسم کے اندر اگر بہترین حصہ ہے نا، وہ سر کے اوپر ہے نا. یہیں پہ دماغ ہے، 86 بلین نیورون. اتنا کچھ سوچتے ہو، فیصلہ کرتے ہو، چاند پہ چلے گئے ہو. یہ دماغ، آنکھیں، میں نے آپ کو بتایا، ناک، زبان، کان، یہ چہرہ. اور پھر اس چہرے کو سیٹ کرنے کے لیے تقریباً $950 بلین کی انڈسٹری ہے. میک اپ، شیک اپ، سرخی پاؤڈر، کتنی بڑی انڈسٹری ہے. اس چہرے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا. اور قربان جاؤں، نماز کے دوران یہی چہرہ انسان زمین پہ رکھ دیتا ہے کہ مالک میرا سب سے پیارا جو حصہ ہے یہ تیری بارگاہ میں مٹی پہ پڑا ہوا ہے.
اور صرف زمین پر رکھ نہیں رہا بلکہ کہہ رہا ہے اے مالک تو اعلیٰ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، میں کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ ہے، یہ میری عزت ہے اور یہ میری عزت تیری بارگاہ میں یہاں پڑی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب سجدہ ہوتا ہے نا انسان اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ مانگو سجدے میں، لمبے کرو سجدے۔ ایک بندہ مجھے کہتا جی میں نے گورا ہونا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا میں اس کو کیا جواب دوں؟ پھر میں نے کہا بھائی کیا اس کو کہوں؟ میں نے کہا گورا ہونا ہے تو تہجد کے وقت لمبے سجدے کیا کر، جو وہ نور آنا ہے نا وہ اور گورے ہونے سے بہت بہتر ہے۔ سجدے لمبے کرو۔ اور دیکھو اس کی ایک ریزن بھی ہے، انسان جس بھی پوزیشن میں ہوتا ہے نا دل نیچے ہوتا ہے، سر اوپر ہوتا ہے۔ میں بیٹھا ہوں، دل کہاں ہے؟ نیچے ہے۔ سر کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ میں کھڑا ہو جاؤں، سر کہاں ہے؟ نیچے ہے۔ دماغ کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ ایسا ہی ہے نا، جو بھی پوزیشن آپ نوٹ کر لیں، دل نیچے ہے، دل نیچے ہے، سر اوپر ہے۔ میں بیٹھا ہوں، دل نیچے ہے، سر اوپر ہے۔ کھڑا ہوں، دل نیچے ہے، سر اوپر ہے۔ تو جب نیچے سے اوپر خون نے جانا نا طاقت زیادہ لگے گی، جیسے پمپ کرنا پڑتا ہے نا، نیچے مشین لگی ہوتی ہے پمپ کرتی ہے، تو یہاں سے یہاں جانے کے لیے طاقت زیادہ لگے گی، خون نے یہاں جانا ہے۔ لیکن جب انسان سجدے میں جاتا ہے نا، یہ واحد پوزیشن ہے جب دل اوپر ہو جاتا ہے، سر نیچے ہو جاتا ہے، تو تازہ آکسیجن سے بھرا ہوا خون اٹ گشز ان یور برین، وہ آپ کے دماغ میں گھومتا ہے، اور آپ کی پری فرنٹل کارٹیکس اور دماغ میں ایمگڈلا جو اہم حصے ہیں دماغ کے، وہ صاف خون سے نہا جاتے ہیں، کلیئرٹی آتی ہے، سوچیں پازیٹیو ہوتی ہیں، انسان خوش ہوتا ہے، موڈ نکھر جاتا ہے۔ اور آج دنیا میں جو ہر 7 میں سے 1 بندہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہے، اس کو جا کر بتاؤ میرے بھائی سجدے کیا کر، رب کے آگے جھک جائے گا، اب دنیا میں کسی کے آگے نہیں جھکے گا۔ اللہ اکبر کہہ، جب تو اللہ اکبر کہے گا تیرا دل پکار اٹھے گا کہ جب اللہ ہی سب سے بڑا ہے تو اب کسی کی بڑائی میرے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نماز میں انسان سجدے میں سر کو رکھ دیتا ہے۔ تہجد پڑھ رہے، تہجد پڑھنے کی کوشش کرتے کہ سوتے رہتے ہیں؟ اعتکاف میں تو پڑھ لو یار۔ کسی نے کہا جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے نا وہ ادھوری نہیں رہتی۔ تہجد کی دعا وہ تیر ہے جو ہمیشہ اپنے نشانے پہ لگتی ہے جا کے۔ تو نمازوں کے مختلف طریقے ہیں، ایک تو 5 نمازیں ہیں نا جو کہ حاضریہ لگانی ہے 5 دفعہ، وہ تو لگانی ہے۔ اس کے علاوہ بھی سجدے کیا کرو، سجدے کیا کرو، نماز میں دل لگاؤ۔ ایک بندے نے مجھ سے پوچھا خوش رہنے کی بات بتائیں، آپ بڑی موٹیویشن تقریریں کرتے ہیں، خوش کیسے رہو؟ یاد رکھو اس دنیا میں مقصد خوش رہنا ہی ہے۔ ہمارے قاری صاحب مدرسے میں پڑھاتے ہیں، 30,000 ان کی تنخواہ ہے، وہ خوش ہیں، اور وہ جس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے 15 کروڑ کی، وہ خوش نہیں ہے نا؟ ایسا قاری صاحب ہنس رہے ہیں بچوں کے ساتھ، موٹر سائیکل بجا رہے ہیں، باغ میں پھر رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑے خوش ہیں۔ وہ چھپ رہا ہے، اتنی بڑی گاڑی والا نا چھپ رہا ہے، کیونکہ اس نے لوگوں کے پیسے مارے ہوئے ہیں، وہ پولیس سے چھپ رہا ہے، وہ اپنے بچوں کے سامنے نہیں آ رہا کیونکہ اس نے غلط کام کیا ہوا ہے۔ میں نے ایسے جنازے بھی دیکھے ہیں، جو جنازہ جا رہا تھا لوگ جوتیاں لے کر آ گئے کہ اس کو آگے نہیں جانے دینا، اس نے اسکیم بنائی تھی، اس میں پیسے کھائے تھے، پہلے پیسے دو پھر جنازہ اٹھے گا۔ اس کی قبر ہی نہیں بنائی، پتہ ہے قبر نہیں بنائی اس کی کہ اس کی قبر پہ لوگ جوتیاں ماریں گے آ کے۔ اور آخری جملہ سنو، میں نے کہا یہ دنیا عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کیا کہ وہ بندہ جس نے اتنے اربوں کھا لیے اب مر گیا، جس کے لیے کھائے تھے جو بچے تھے وہ کینیڈا میں تھے، ان کو فون کیا تمہارا باپ مر گیا، اس نے کہا دفنا دو ہم نہیں آ سکتے۔ تو کیا کر رہے ہو؟ یہ کس سے دل لگا رہے ہو؟ یہاں پھر مجھے نبی پاک کی وہ حدیث یاد آئی، میں نے کہا کیا کمال ہے میرے نبی پاک، سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں بتا گئے دشمن کون ہے، اس سے مقابلہ کیسے کرنا، یہ رہتا کہاں ہے یہ بھی بتا گئے ہمیں۔ ہمارے لیے روتے رہے 1500 سال پہلے، ہمارے لیے روتے رہے ہیں، ہمارے لیے نا نبی پاک رات کو کھڑے ہو کے پاؤں میں ورم لاتے رہے ہیں،
ایک رات نبی پاک ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے. اللہ اکبر. نماز پڑھی نبی پاک نے, ایک ہی آیت پڑھ کے دکھاؤ ذرا 10 منٹ مجھے. آپ کو جی قرآن بہت بڑا ہے تو ہم ساری پڑھیں گے. ایک آیت ساری رات پڑھتے رہے ہیں, دہراتے رہے. کیا؟ اے اللہ تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں, اور تو انہیں معاف کر دے تو غالب حکمت والا ہے. یعنی اس آیت میں نبی پاک کا اپنا ذکر بھی نہیں ہے کہ بندہ کوئی بات کرے تو اپنی بات کرتا نا, نہیں, میرا ذکر آپ کا ذکر ہے کہ اللہ تیرے بندے ہیں, تو عذاب دے تو رب ہے, تو نہ دے تو غالب حکمت والا ہے. ابو ذر آ گئے, عرض کی یا رسول اللہ ماں باپ آپ پہ قربان ہے, تو یہ ایک ہی آیت کا ورد جاری رہا ہے, قرآن تو بہت بڑا ہے. اب یہاں نبی پاک نے جو بات کی نا ذرا دیکھنا ٹیکنیکلی بات کیا ہے. نبی پاک نے فرمایا میں ایک ڈیمانڈ لے کر یہ آیت پڑھ رہا تھا, میری ایک ڈیمانڈ تھی, ایک فوکس تھا. یعنی رات کی عبادت میں کوانٹٹی وہ بھی ضروری ہے لیکن کوالٹی زیادہ ضروری ہے. رش نہیں, سپیڈ نہیں, پاز, رکو, تھوڑا فوکس کرو کہ کیوں عبادت کر رہے ہو, طے کرو. یعنی نبی پاک کی ڈیمانڈ کیا تھی, فوکس کیا تھا؟ فرمایا دیکھ ابو ذر, میں نے اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ نیت کی تھی کہ میں رب سے نا شفاعت لے لوں گا اپنے بندوں کی, اور رب نے مجھے کہہ دیا ہے کہ پیارے شفاعت تجھے دے دی ہے, بس وہ شرک نہ کریں, تجھے شفاعت دے دی. تو رش نہیں, سپیڈ نہیں, ہر چیز سپیڈ نہیں کہ جی پیزا 2 منٹ میں آ جائے تو آرڈر 2 منٹ میں ہو جائے, یہ ہر چیز میں سپیڈ اچھی نہیں لگتی. ویسے میں خود قائل ہوں سپیڈ کا, میں خود کام بہت سپیڈ سے کرتا ہوں, ورنہ وقت گزر جاتا ہے, وقت آتا نہیں ہے, کافی ٹھنڈی ہو جاتی ہے, بڑھاپا آ جائے گا, چیز میں انٹرسٹ نہیں رہے گا, اپرچونٹی چلی جائے گی. سپیڈ از امپورٹنٹ. نوجوانوں, ان دس ایرا یو مسٹ گو وتھ سپیڈ, کہ کر لو جلدی, سوچ آئی فوراً عمل کر لو, لیکن ہر کام میں سپیڈ نہیں چلتی, پاز ضروری ہے. نبی پاک قرآن پڑھتے, کوئی رحمت والی آیت آتی, حضور رک جاتے اور اللہ کا کرم مانگتے, اور کوئی عذاب والی آیت آتی, حضور رک جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے. تو سپیڈ گڈ, بٹ سم ٹائمز یو ہیو ٹو پاز, رک جاؤ, سوچو. جو رستہ میں نے اختیار کیا, میں نے سی اے کرنا ہے تو میں نے سی اے کا راستہ اختیار کر لیا, کچھ عرصے بعد ابو فوت ہو گئے, پیسہ کوئی نہیں ہے, میری دلچسپی بھی کم ہو گئی ہے, اب کیا کروں, پیچھے مڑوں گا, لوگ کیا کہیں گے, کیا کچھ نہیں کہیں گے. دیر از آلویز اے یو ٹرن, دیر از آلویز اے یو ٹرن. یہ موٹیویشنل اسپیکرز کہتے ہیں ونرز نیور کوئٹ, ونرز نیور کوئٹ. یہ جیتنے والے چھوڑ کے نہیں بھاگتے, بھاگتے ہیں, بھاگتے ہیں, چھوڑ جاتے ہیں وہ میدان. جب ان کو لگے کہ اب نہیں ہے یہاں پہ کچھ, تو وہ اڑے نہیں رہتے. جاپان کی کہاوت ہے, اگر تم غلط بس میں بیٹھ جاؤ تو فوراً اگلے اسٹیشن پہ اتر جانا, ورنہ بس آگے نکل جائے گی. میں نے جانا ادھر تھا اور میں ادھر بھاگ رہا ہوں اور تیز بھاگتا جا رہا ہوں, یہ عقل مندی ہے؟ وہ جب رکوں گا تب ڈبل سفر پڑ جائے گا, وہاں سے یہاں بھی آنا ہے, پھر یہاں سے شروع کرنا ہے. تو جب پتہ چل جائے کہ راستہ غلط لے بیٹھے ہو, رکو, پھر مشورہ کرو بڑوں سے, پھر دوبارہ نیا سفر شروع کر دو. ڈزنٹ میٹر. میں ایک سی ایس ایس ٹاپر سے ملا ہوں پاکستان میں. سی ایس ایس ٹاپر سب سے بڑا سمجھو ذہین بندہ سمجھا جاتا ہے کہ یار اس بڑا اس کا ذہن ہے, سی ایس ایس کر لیا اس نے. تو میں نے کہا اب ہمیشہ سے ایسے تھے؟ غور سے سننا, یہ جین زی جو لڑکے بیٹھے ہیں. میں نے کہا اب ہمیشہ سے ایسے تھے؟ 5ویں میں بھی ٹاپ کیا آپ نے, 8ویں میں بھی ٹاپ کیا آپ نے, 10ویں بھی ٹاپ کیا آپ نے, جو اتنے بڑے بندے بن گئے؟ کہتا نہیں, میں تو 5ویں میں فیل ہوا تھا. میں نے کہا اچھا, پھر 8ویں میں بھی نارمل نمبر سے پاس ہوا تھا. میں نے کہا پھر؟ کہتے بس میٹرک کے بعد مجھے جاگ آ گئی, میرے ابو فوت ہوئے. میں نے کہا واقعی پڑھنا چاہیے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہی دن سے آپ بڑے ہی ماہر ہوں, بعد میں بھی جاگ آ سکتی ہے, جب جاگ آ جائے. ہر بندہ جس کام میں بہت ماہر بھی ہے اس کام میں پٹ سکتا ہے. کبھی کھانا کھاتے ہوئے زبان آئی ہے دانتوں میں؟ آئی ہے. کھانا کھاتے ہوئے یہ جبڑا آیا ہے دانتوں میں؟ آیا نا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس کام میں آپ بہت زیادہ ماہر ہوں اس پہ بھی غلطی کر سکتے ہیں. کھانا کھانے میں تو سارے ماہر ہیں, پھر زبان کیوں آ گئی؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایک بچہ پیدا ہوا, اس کا الٹا ہاتھ نہیں تھا, اس کا الٹا ہاتھ نہیں تھا, اس کا الٹا ہاتھ نہیں ہے, سیدھا ہاتھ ہے صرف. اس کے ابو نے اس کو کراٹے سکھانا شروع کر دیا. کراٹے پتہ ہے کسے کہتے ہیں کراٹے؟ اب اس کا ہاتھ نہیں ہے اور اس کے ابو سے کراٹے سکھا رہے ہیں. اس کے استاد نے اس کو صرف ایک ٹیکنیک سکھائی,
ایک گر سکھایا. کتنی؟ ایک, صرف ایک, 1. ہاتھ بھی نہیں ہے, ٹیکنیک بھی ایک ہی سکھائی بس. مقابلے آ گئے. اس نے کہا جی تو مقابلے میں حصہ لے. کہتا میرا تو ہاتھ بھی نہیں ہے, ٹیکنیک بھی ایک ہی ہے. کہا نہیں تو حصہ لے. پہلا مقابلہ جیت گیا. اس کا ابو آیا, کہتا سر جی یہ کیا ہو گیا, جیت گیا یہ. کہا اگلے میں جاؤ. اگلا بھی جیت گیا. کوارٹر فائنل جیت گیا, سیمی فائنل جیت گیا, اب اگلے دن فائنل ہے. کہتے سر جی اس کا ایک ہاتھ ہے, اس کو ٹیکنیک بھی ایک آتی ہے, مر جائے گا. کہا نہیں, کھیلو فائنل. فائنل میں گیا, فائنل بھی جیت گیا. اب اس کا ابو آ گیا, کہتا استاد صاحب بتائے تو صحیح کہانی کیا ہے یہ. کہا دیکھو اس کو ایک ٹیکنیک صرف آتی تھی, غور سے سننا, نہیں سمجھ آئے گی تو پوچھ لینا. کہتا ہے اس کو ایک ٹیکنیک صرف آتی تھی, ایک گر آتا تھا مارنے کا. اس گر کا توڑ یہ تھا کہ اس کا مخالف اس کا الٹا ہاتھ پکڑتا, اس کا تو الٹا ہاتھ تھا ہی نہیں. یعنی لڑائی میں کوئی طریقہ ہوتا ہے نا. کہتے یہ ٹیکنیک میں نے اس کو سکھائی تھی نا, اس ٹیکنیک کا توڑ یہ تھا کہ مخالف الٹا ہاتھ پکڑتا تو گراتا, وہ الٹا ہاتھ پکڑتا تھا وہ پھسل جاتا تھا, یہ اس کے اوپر چڑھ جاتا تھا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جس چیز کو تم اپنی کمزوری سمجھتے ہو وہ پازیٹو بھی ہو سکتی ہے, اس پہ کیپٹلائز کر سکتے ہو. اس ایک کمزوری کو اپنی کوشش سے تم طاقت بنا کے دنیا پہ چھا سکتے ہو. تم سمجھتے ہو تم بول نہیں سکتے, تم سمجھتے ہو تمہیں لکھنا نہیں آتا, تم سمجھتے ہو کہ تمہیں سمجھ نہیں چیز آتی, انگریزی نہیں آتی. مت سمجھو یہ کمزوری ہے, اس کمزوری کو طاقت میں بدلو. You have to change your weakness into power and you have to do it. تمہیں کرنا ہوگا. روتے ہی رہ جاؤ گے ساری زندگی تو کام نہیں ہوگا. اپرچونٹیز کو سرچ کرنا سیکھو. تو میرے محترم بھائیو, بیان لمبا ہوتا جا رہا ہے, اس کو سمیٹ دیتے ہیں, مجھے آگے بھی جانا ہے, پھر کل صبح واپسی ہے لاہور کی. تو اپنی زندگی کو چارج لے لو, اپنی زندگی کا, اپنی زندگی پر قابو پا لو. آپ میں سے کوئی سوال اگر کرنا چاہتا ہے تو سوال کر سکتا ہے, کوئی کوشچن کرنا چاہے, خاص طور پر نوجوان یا کوئی بھی. میں عالم نہیں ہوں, شریعت والا سوال تو علماء جواب دیں گے اس کا, لیکن کوئی ویسے کوئی جن زی کا بچہ کوئی سوال کرنا چاہے زندگی کے بارے میں کچھ تو سوال کر سکتا ہے. کوئی سوال نہیں کرے گا. چیٹ جی پی ٹی کا پتہ ہے, کس کس کو پتہ چیٹ جی پی ٹی کا؟ ہاتھ نیچے کر لو. جیمنی کا, گروک کا, ڈیپ سیک کا, یہ ایک ہی چیزیں سارے ایل ایل ایم ماڈلز ہیں. تو چیٹ جی پی ٹی کے اس دور میں جواب تو بہت زیادہ ہمارے پاس ہے نا, اس سے جو کچھ پوچھو جواب دیتا ہے, جواب بہت ہے. اچھے سوال کرنے والے نہیں ہیں. اچھا سوال کرنا یہ انسان ہونے کی نشانی ہے. میں نے بات کی نا ابھی, آپ میں سے کوئی سوچ رہا ہوگا سبحان بھائی نے یہ کیا بات کی یار, یہ سمجھ نہیں آئی, یہ کیا بات. یہ انسان ہونے کی نشانی ہے. مشین ایسے نہیں سوچ سکتی. مشین نے تو ڈیٹا لے کے آنا ہے. انسان ٹکراتا ہے, انسان چیلنج کرتا ہے. انسان کہتا ہے میں نہیں مانتا, پھر وہ نیا کچھ ایجاد کرتا ہے. 1903 فزکس کا اصول تھا, nothing heavier than air can fly. ہوا سے جو چیز بھاری ہے وہ اڑ نہیں سکتی. یہ فزکس کا اصول تھا. nothing heavier than can fly. ہوا سے جو چیز بھاری ہے وہ اڑ نہیں سکتی. یہ فزکس کا اصول ہے. لیکن کچھ لوگ کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہوگا. کس نے بنایا یہ؟ کہا انسان نے. کہا ہم اس کو انکار کرتے. انہوں نے جہاز بنایا, جہاز بھاری ہوتا ہے, اتنا بڑا اڑ نہیں رہا ہوتا. تو ہم انسان چیلنج کرتے ہیں, مشین چیلنج نہیں کر سکتی. تو اچھے سوال لاؤ, اچھے سوال سوچو, پھر پوچھو, بار بار پوچھو, جہاں سے آپ کو جواب مل سکتا ہے. ہاں نیو یارک والی جہاز اوپر ہی ابھی. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں شروع میں نے جہاز اڑایا تھا ایک نیو یارک کا, یاد ہے کہ نہیں, کہ سو گئے ہو فلائٹ میں, بڑا لمبا سفر تھا. تو وہ نیو یارک سے جہاز اڑا, وہ بالکل ٹھیک جا رہا تھا. اس نے اچانک 1 ڈگری کا ٹرن لے لیا. 1 ڈگری, 1 ڈگری کتنی ہوتی ہے؟ اتنی سی, 1 ڈگری, بس اتنا ہو گیا. بس پائلٹ بھی بیٹھا رہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں.
تھوڑی دور جا کے وہ 1 ڈگری 200 کلومیٹر بن گیا. یعنی وہ اوساکا جا رہا تھا نا, اب وہ ٹوکیو کی طرف ہو گیا. اور تھوڑی دور جا کے وہ 200 کلومیٹر 400 کلومیٹر ہو گیا. اب وہ جب وہ اترا تو اوساکا میں نہیں, وہ ٹوکیو میں اترا. 1 ڈگری کا چھوٹا سا فرق 400 کلومیٹر میں بڑھ گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی میں 1 ڈگری کا فرق بھی لے آئے نا تو یہ بہت بڑا بن جائے گا کچھ عرصے کے بعد. اور یہ رمضان میں کئی ڈگری کا فرق آ گیا ہے. سحری نے آپ کو سکھا دیا کہ تم فجر پڑھ سکتے ہو, افطاری نے آپ کو سکھا دیا کہ تم صبر کر سکتے ہو, روزے نے آپ کو سکھا دیا کہ تم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہو. تو یہ 1 ڈگری کا فرق ہے. یار نماز پڑھنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. مجھے بتاؤ کہاں مشکل ہے؟ ایسے ایسے کرنا ہوتا ہے, کھڑے ہو کے ایسے ایسے کرنا ہوتا ہے, لیکن لوگ پڑھتے ہی نہیں. ڈاکٹر بننا بہت مشکل کام ہے. 5 سال بندہ کتنی دوائیاں رٹتا ہے, اپنا جسم کھول دیتے ہو سمجھ آ کے, ڈاکٹر صاحب چھری مارے یہاں پہ, کہتے ہو نا اس کو آپریشن کرے. لیکن نماز پڑھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. اٹھو جاؤ سیکھ لو, پہلے اچھی طرح سیکھو. اور سیکھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. ڈاکٹر بنانے کے لیے تو آپ سے 2 کروڑ روپے لیتے ہیں, اور یہاں تو مولانا صاحب فری بیٹھے ہوئے کہ آؤ نماز سیکھ لو. تو 1 ڈگری کا چینج لاؤ اپنی زندگی میں, تھوڑا, بہت بڑا نہیں. بڑا انسان پھر کر نہیں پاتا. پورا کمرہ صاف نہیں کرنا, کونا صاف کر لو. پورا جسم نہیں نہانا, منہ دھو لو. 2 کلومیٹر تک پیدل چلنا مشکل لگ رہا ہے, 5 منٹ چل لو. پوری کتاب دے کے ہال اٹھ رہے ہیں, اللہ یہ کیسے پڑھوں گا, 3 صفحے پڑھ لو. لیکن روزانہ. جادو کدھر ہے؟ روزانہ. جادو یہاں ہے. 10 دن پڑھو گے صفحے عادت بن جائے گی. کیونکہ انسان کا دماغ نا اچھے برے میں فرق نہیں کر سکتا. یہ بات میری لے لو. ہیومن برین کین ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین گڈ اینڈ بیڈ. انسان کا دماغ اچھے برے میں فرق نہیں کر سکتا. لوگ شرابیں نہیں پیتے, زیادہ لوگ شراب پی رہے ہیں دنیا پوری میں, زیادہ لوگ شرابیں پیتے ہیں. اچھے برے میں فرق نہیں کر سکتا. یہ بس دیکھتا ہے ریپیٹ کیا چیز ہو رہی ہے, جو ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو ذہن میں رکھ لیتا ہے. آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن جھوٹ بھی بول رہے ہیں, دھوکہ بھی دے رہے ہیں, ہے نا. مارکیٹوں میں ہوتے ہیں لوگ, ہوتے ہیں. کیوں؟ اس نے ایک طرف نمازوں کو پابندی کی اور دوسری طرف جھوٹ میں بھی پابندی کی. تو جس چیز کو آپ ریپیٹ کریں گے وہ چیز آپ کی عزت, آپ کی طبیعت کا, ذات کا حصہ بن جائے گی. ایک بچہ محنت کر رہا ہے, روز محنت کرتا ہے, اس کو احساس ذمہ داری ہے. وہ دیکھ رہا ہے باپ بوڑھا ہو رہا ہے, باپ کو بوڑھے ہوتے ہوئے میں نے بجلی کے بل میں نے پے کرنے ہیں. وہ محنت کرتا ہے, اسے محنت کی عادت ہو جاتی ہے. وہ سوچتا ہے, محنت کرتا ہے, نتیجہ لیتا ہے, سوچتا ہے, محنت کرتا ہے, نتیجہ لیتا ہے. اس کو عادت پڑ جاتی ہے, وہ رہ نہیں سکتا محنت کے بغیر. یقین کریں وہ رہے گا نہیں, وہ دن رات پڑھے گا, بہانے نہیں بنائے گا. تو اپنے نا ذہن کو ریپیٹ کرواؤ وہ چیزیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. گیم میں نا وہ آ جاتا ہے یہ بننا ہے, یہ بننا ہے, یہ بننا. آپ اس کو کلک کرتے ہو تو پھر آپ وہ بن کے گیم کھیلتے ہو. اسی طرح انسان کی بھی پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں. آپ کیا بننا چاہتے ہو اس کو کلک کرو اور اس کے لیے کوشش شروع کرو. بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہوتا, کرنا ایسے ہوتا ہے. کوئی سوال ہے تو بتائیں, پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں. کہہ رہا ہے کہ مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں. تو اس نے میرا کلپ سنا ہے, میں نے اس میں بتایا کہ یوں پڑھو نماز کے آخری نماز ہے. کہہ رہا ہے میں نے یہ سوچ کے پڑھا آخری نماز ہے, پھر بھی وسوسے آتے ہیں. یعنی اس کو بڑی ڈوز چاہیے, ہے نا, اور بڑی ڈوز چاہیے نا. وہ تو دوائی ضائع ہو گئی, اب بڑی دوائی دو. ایک میری بات یاد رکھو میرے شہزادے, نام کیا ہے؟ بلال. معراج تاری. جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا, دماغ کتنا خاموش ہوتا ہے نا, جیسے ہمارا ساتھ دے رہا ہے. اور جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہنگامہ مچ جاتا ہے, ماضی, حال, مستقبل, دائیں بائیں. جیسے اللہ اکبر کہتے ہیں فلاں نے یہ بات کی تھی, ای میل آئی ہے, فلاں کو جواب یہ دینا ہے. اٹس ناٹ اے کوئنسیڈنس, اٹس انٹرفیئرنس. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے, یہ کوئی مداخلت کر رہا ہے. کیونکہ نماز از ناٹ اونلی اے موومنٹ, اٹس اے کنیکشن.
نماز صرف حرکات کا نام نہیں، کنیکشن کا نام ہے، اور کنیکشن ہی تو بننے نہیں دینا. جب ایک انسان اسکرولنگ کر رہا ہے، موبائل پہ لگا ہوا ہے، شیطان سکون سے بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ اس بندے کا کنیکشن شیطان کے ساتھ ہے، شیطان کو کیا پڑی ہے. لیکن جب وہ بندہ موبائل رکھ کے نماز کی طرف آئے گا، اب شیطان بھاگے گا کہ اس کا کنیکشن کہاں بننے لگا ہے. قرآن میں آتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو. جب آپ دشمن کا ساتھ دیں گے نا، دشمن کچھ نہیں کہے گا. جب دشمن کے خلاف چلیں گے، اب دشمن کھڑا ہوگا. لیکن نماز میں رکعتیں بھول جاتا ہے بندہ. تو جب نماز میں خیالات آئے، ڈونٹ تھنک دیٹ یو آر بروکن، تھنک یو آر امپورٹنٹ. خیال، وسوسے، اوور تھنکنگ، پریشان نہیں. یہ نہ سمجھو میں ٹوٹ گیا ہوں، سمجھو میں ضروری ہوں. کیونکہ خالی کمرے میں ڈاکو نہیں آتا، خالی درخت پہ وٹے نہیں گرتے. درخت وہ جس میں پھل لگا ہو اس پہ اٹیک ہوتا ہے. کمرہ جو بڑا بھرا ہو اس پہ اٹیک ہوتا ہے. آپ کے اندر کچھ ہے تو اٹیک کیا جا رہا ہے. Your presence is being challenged, your focus is being tested. تمہارے فوکس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. یہ بھاگتا ہے یا کھڑا رہتا ہے؟ اس کا بھاگنا نہیں ہے. جب بھی نماز میں وسوسے آئے، ڈونٹ فائٹ ود اینگر، غصے سے لڑو نہیں، ریٹرن ود کام، سکون سے رجوع کرو. پھر خیال آئے، پھر سکون سے رجوع کرو اللہ کی طرف. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. کوشش کرو، چھوڑ نہیں دینی کہ میں تو نماز نہیں، باتیں خیال چھوڑ دو، نہیں. کوشش کرو، پھر اپنے آپ کو سمیٹو، پھر ایک نیت کرو، پھر سوچو بزرگان دین کی نماز کیسی ہوگی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھو. ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، دیکھنا کہاں پر ہے، پاؤں کتنے کھولنے ہیں، صحیح طریقے سے وضو کرو. یوں سمجھو تم یہاں بیٹھے ہو اور یہاں پہ ایک بجلی کی تار جا رہی ہے جس تار کے اندر 1500 کلو واٹ کرنٹ جا رہا ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں، تار یہاں ہے، تار مجھے کوئی نقصان پہنچائے گی؟ کرنٹ جا رہا ہے. جب میں ہاتھ لگاؤں گا بھاپ بن کے اڑ جاؤں گا. تو وسوسے بھی نا اس طرح ہوتے ہیں، وہ جا رہے ہیں، جانے دو ان کو. اگر ان کو پکڑو گے فارغ ہو جاؤ گے. دماغ ہے، جب تک زندہ ہو سوچے تو آئیں گی. ایک انسان کو دن میں 65,000 سوچیں آتی ہیں، چھوٹی بڑی 65,000. اگر 65,000 کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے تو رات کو تو قبر میں ہوگے. پھر گزرنے دو ان کو. جو اپنے فوکس رکھو، میں نے یہ کام کرنا، یہ کام کرنا. وقت پہ نماز پڑھو گے، ڈیٹیلز، چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کا خیال رکھو گے، صحیح ہو جائے گا. آخری سوال میرا شہزادہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہد، مہاد، وہاج جی، وہاج بھائی. کون ہے یہ ادھر؟ کیا اس کا کیا نام ہے؟ علی حسن. علی، یہ کون ہے؟ وہ وہاج کون ہے؟ چاچو ہے؟ تایا، بڑے بابا، ماشاء اللہ. اس مسجد میں دعوت اسلامی ہے نا؟ آپ گھر جائیں گے نا، گھر میں بھی دعوت اسلامی ملے گی آپ کو. آپ سکول جائیں گے نا، سکول میں بھی دعوت اسلامی ملے گی آپ کو. آپ سڑک پہ گزریں گے نا، سڑک پہ بھی دعوت اسلامی ملے گی آپ کو. آپ فلسطین چلے جائیں گے، فلسطین میں بھی دعوت اسلامی ملے گی آپ کو. آپ تجارت کرتے ہیں، وہاں بھی دعوت اسلامی ملے گی آپ کو. تو یہ یاد رکھیں، دعوت اسلامی ہر جگہ ہے. آپ تنہا، یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، تنہا نہیں لڑ پائیں گے آپ. فتنے گھروں میں ہیں، فتنے ہاتھوں میں ہیں. آپ کو کسی اچھی سسٹم سے وابستہ ہونا ضروری ہے. تو آپ نے کوئی محنت نہیں کرنی، آپ نے صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے. میں محنت کرنے کو کہہ ہی نہیں رہا کیونکہ انسان محنت سے بھاگتا ہے. آپ نے دعوت اسلامی سے بس وابستہ ہو جانا ہے. کوئی اسٹامپ پیپر نہیں لکھا جاتا، کوئی آپ کو ایفیڈیوٹ نہیں دی جاتی، کوئی آپ سے چیزیں نہیں کروائی جاتی. بس آپ یہاں سے نکلنے کے بعد دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیں. 3 طریقے بتا رہا ہوں. ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، گلزار مدینہ مسجد میں ہوتا ہے، اور پھر فیضان مدینہ بھی قریبی ہے. یہاں پر جائیں لیکن وہ مرکز ہے، وہ امیر علیہ سنت ہے.
وہ دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ ہے. وہاں جائیں, تعلق رکھیں. میں ایک دفعہ فیصل آباد گیا تو فیصل آباد میں ایک بھائی آیا فیضان مدینہ, اسے کنگھی کی چلا گیا. میں کہا ادھر آئیں, یہ کوئی بیوٹی پارلر ہے, یہ فیضان مدینہ ہے, آپ جا کے کنگھی گھر سے کر کے آتے. کہتا ہے میری عادت ہے کہ میں نا فیضان مدینہ سے تعلق برقرار رکھنے کے لیے نا جاتے ہوئے کنگھی ضرور کر لیتا ہوں. یہاں پہ تعلق رہے, ایک مزہ آئے کہ میں اندر آیا ہوں, دیکھا ہے میں نے. تعلق ہونا چاہیے, ذہن میں رہنی چاہیے بات. تو آپ, میرا مرکز ہے کہ آپ نے ہفتہ وار اجتماع جمعرات کا نہیں چھوڑنا. میں سی اے میں ٹاپر ہوں, میں نے میٹرک ٹاپ کیا لاہور بورڈ کا, انٹر ٹاپ کیا, بی کام ٹاپ کیا, سی اے ٹاپ کیا, اور اب میری انجینئرنگ فرم ہے. اور میرا پورے پاکستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر میرے لیکچر ہوتے ہیں. ابھی بحریہ کے اندر ہوا ہے, وائس ایڈمرل نے کروایا. اور میں جب دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا, میں بہت پڑھتا تھا, 18 گھنٹے پڑھتا تھا میں, 18 گھنٹے. کھانا نہیں کھاتا تھا کیونکہ کھانا کھانے سے نیند آ جاتی ہے, میں نے تو پڑھنا تھا. آج بھی پڑھتا ہوں اتنا, 18 گھنٹے آج بھی پڑھتا ہوں, ورنہ کیسے اس طرح بول سکتا ہوں میں. لیکن ایک چیز تھی, جب میں دعوت اسلامی میں آیا میں نے کہا میں زیادہ کام تو کر نہیں سکتا, میں نے تو پڑھنا ہے. میں نے جمعرات کا اجتماع نہیں چھوڑنا. میں اس کے پیچھے پڑ گیا. اگلے دن میرا پیپر ہوتا تھا, میرا وہ, ہم گاؤں میں رہتے تھے دور, تو گاؤں سے نا ٹرالی, بس نہیں ٹرالی چلتی تھی, میں اس ٹرالی کے اوپر بیٹھ کے آیا کرتا تھا. سی اے کا اسٹوڈنٹ ہے, میں نے کہا جانا ضرور ہے. ایک عرصے تک پابندی رہی, ابھی بھی آتا جاتا ہوں. تو جمعرات اجتماع میں ضرور جانا ہے. اب پورے ہفتے نا خیال رہے گا کہ جمعرات آنے والی ہے, اس کو بھی دعوت دے دوں, جمعرات آنے والی ہے, گناہ کیا کروں, جمعرات جاتی ہے, اچھی بات ہے, وہاں پہ اتنے لوگ ملتے ہیں. اب میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, تو یونیورسٹی میں لڑکے گالیاں دیتے تھے. یونیورسٹی کے لڑکے گالیاں دیتے ہیں نا, وہ گالیاں دیتے تھے. فیضان مدینہ آتا تھا, وہاں پہ لوگ سنتیں سناتے تھے, میٹھے میٹھے اسلامی بھائی کرتے تھے. اب میں نے سوچا گالیوں والوں کی بات مانوں کہ ان کی بات مانوں, دونوں کی بات تو مانی نہیں جا سکتی, الگ الگ ہے بالکل. پھر میں نے سوچا یہ گالی والے تو فارغ ہیں, ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے گالی کا. یہ تو یہاں پہ کچی آبادی ہے نا, وہاں پر جو کھانا پکاتے ہیں تو وہ بہت مہنگے کھانے نہیں پکا سکتے ہوں گے, تو کیا کرتے ہیں کھانے میں مرچیں زیادہ ڈال دیتے ہیں, چسکا آ جائے. تو جس کو بولنا نہیں نہ آتا وہ اپنی گفتگو میں نا گالیاں ڈال دیتا ہے تاکہ چسکا آ جائے. یہ چسکا ہے زبان کا, لوگ ذرا مجھے دیکھیں تو میں ذرا رگوں, اور کچھ نہیں ہے. جبکہ یہ جو حدیث سنا رہا ہے مجھے, وہ نبی پاک کا فرمان ہے. مضبوط ہو گیا نا یہ. پھر میں نے کہا گالی والوں کو چھوڑو, حدیث والوں کو پکڑو. اب میں نے اپنا نیا ورژن ان دونوں کے سامنے رکھا. میں نے کہا بھائی میں تو سبحان نہیں رہا, میں تو سبحان الطاری بن گیا ہوں. امامہ آ گیا, داڑھی آ گئی ہے, زبان میں اب یہ چیزیں نہیں آئیں گی. قبول ہے؟ کچھ نے کہا جی قبول نہیں ہے. تو میں نے کہا تم پھر بڑھ کے مجھے بھی قبول نہیں ہو. کچھ نے کہا جی قبول ہے. کچھ تو بدل گئے مجھے دیکھ کے, کیونکہ میں پڑھنے لکھنے والا بچہ تھا, تو وہ کہتے تھے یار جب یہ بدلا ہے تو ضرور کچھ ہوگا. تو آپ نے یوں جرنی آف چینج, تبدیلی کا سفر, وہ یہاں سے شروع کر رہا ہے, اس جگہ سے. اور دوسرا, امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ ہر ہفتے کو ہوتا ہے. یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے, کیونکہ امیر اہل سنت اس دور کے ولی ہیں. ان کے پاس حکومت ہے, کسی ملک کی نہیں ہے, کروڑوں دلوں کی حکومت ہے. آپ بہت بڑی ہستی ہیں. 40-50 سال ہوئے ہیں دعوت اسلامی کو نا, 40-50 سال ہوئے ہیں, 42. اور مجھے بتاؤ 42 سال کے اندر اتنی بڑی ترقی کسی کو ملی ہے آج تک؟ میرے سامنے تو نہیں ملی. پوری دنیا میں پیغام پہنچ جائے, چینل بن جائے, اتنے مرکز بن جائیں. ایک بندہ یہ ترقی نہیں کر سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے کسی بندے کے لیے. تو انہوں نے کیسے کر لی؟ اس لیے کہ ان پہ اللہ کا خصوصی کرم ہے. اللہ کا کرم آ جائے پھر تو ہو جاتی ہے نا. تو جہاں اللہ کا کرم ہے تو آپ بھی وہاں چلے جاؤ, آپ کو بھی کرم مل جائے گا. اور آپ یاد رکھو, کرم کی چکی نا کئی بار چل رہی ہوتی ہے, کرم کی چکی چل رہی ہے, آپ فضول میں اڑ کے اسے ہاتھ دو گے, ہاتھ کٹ جائے گا, چکی نہیں رکنی. آپ نے فضول کی بات کرنی, وہ چکی چل رہی ہے, لوگ سدھر رہے ہیں. اور اللہ کے ولی کی سب سے بڑی نشانی پتہ کیا ہے؟ اس کے در پہ آنے والے کو ملتا ہے. پیسہ لینے جا رہا ہے,
یا بہت پیسے والا سکون لینے جا رہا ہے، اس کو ملے گا. اور میں نے دونوں طرح کے بندے دیکھے. اگر وہ جو پیسہ لینے گیا تھا اس کو بالفرض پیسہ نہیں بھی ملا، اس کو سکون مل گیا کہ تو جو ہے اسی میں تو توکل کر لے. تو ہماری زندگی میں نا لوگ ہیں. ہماری معاشرتی علوم کی کتاب ہے نا، سوشل سٹڈیز کی، پاکستان سٹڈیز کی، اس میں ہم لوگوں کے حال پڑھتے ہیں، پھر سوال و جواب بھی ہوتے ہیں. تو لوگوں کو پڑھنا سیکھو. ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس دنیا میں جو لوگ پہلے رہتے تھے ان کا کیا انداز تھا، تاکہ ہمارا انداز بھی ٹھیک ہو سکے. تو ایک تو ہفتہ وار اجتماع کو نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑیں گے. دوسرا امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھنا ہے، دیکھیں گے. تیسرا نا کوئی کام پکڑ لو دعوت اسلامی کا، کوئی کام پکڑ لو. درس پکڑ لو. مسجد میں نہیں دے سکتے، گھر میں دے لو. میں نے درس شروع کیا تھا سی اے میں. میں درس دینے گیا کنٹین میں، میرا استاد تھا، وہ کہتا کیا کر رہے ہو مولوی، کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی درس دینا، ادھر اجازت نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. میں باہر چلا گیا، کنٹین پہ کھڑا ہو گیا. میں نے کنٹین میں کھڑا ہو کے درس دینا شروع کر دیا. یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا سر یہ ادارہ نہیں ہے، ادارے کے باہر ہے کنٹین. سر کہتے ہیں یہ بڑا تیز مولوی ہے. تو میں درس دیتا تھا، 50 سی اے کے اسٹوڈنٹ درس سنا کرتے تھے. پھر ایک دن مجھے استاد نے بلایا، کہتا کیا سکھا کے آئے ہو؟ میں کہا سر نماز. کون سی نماز سکھائی ہے؟ اس مسلک کی کہ اس مسلک کی؟ مجھے پھنسا رہا تھا. میں نے کہا سر میں نے کوئی نماز اس طرح کی نہیں سکھائی، میں نے یہ بتایا کہ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہے. کہتا مولوی بڑا تیز ہے. پھر سر خود بھی آیا کرتے تھے میرے درس میں اور کہتے تھے واقعی یار تم تو صحیح بات کرتے ہو. یعنی میں لگا رہا نا تو وہ مان گیا، اگر میں چھوڑ جاتا تو وہ تو چاہ رہا تھا. تو آپ نے نہیں چھوڑنا، آپ نے ڈٹے رہنا. تو درس دیں. اور یہ امیر اہل سنت نا نیک آدمی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر رہنمائی کرتے ہیں. سیڑھیاں چڑھو تو اللہ اکبر پڑھو، اترو تو سبحان اللہ پڑھو، نمازیں وقت پر پڑھو، وضو کا دھیان رکھو. اب نوٹ کریں، امیر اہل سنت کو سنیں. اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی رہنمائی فرماتے ہیں. یہ آپ کا ایک ایسا پہلو ہے جو میں نے کسی اور میں نہیں دیکھا. آپ بتائیں گے کیلے کیسے رکھنے چاہیے کہ خراب نہ ہو جائیں. کیلا بڑا مہنگا آتا ہے، اور اگر کوئی اس پہ اعتراض کرتا ہے نا اس کو بتاؤ کہ نبی پاک تو اس سے بھی چھوٹی چیزوں پہ رہنمائی فرماتے تھے. انسان جب اتنی چھوٹی چیز پہ رہنمائی کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب وہ دل سے پیار کرتا ہے. ہمارے ماں باپ نے نہیں ہمیں سکھایا فلش کر کے آؤ، جوتی صحیح پہنو. تو کیا ماں باپ پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا باتیں سکھا رہے ہو؟ پیر تو باپ ہوتا ہے، پیر باپ ہے بائی ڈیفینیشن. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رہنمائی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی. ایک انجینئر تھا، وہ انٹرویو دینے گیا تو نیچے بیٹھا ہوا تھا. اس کو بڑی خوشی تھی کہ آج میرا انٹرویو ہوگا، جاب لگ جائے گی، میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے کچھ نئی جگہ پر جاؤں گا، ہاسٹل میں مزے کروں گا، ابھی پھنسا ہوا ہوں گھر میں. وہ سوچ رہا تھا. وہ اوپر انٹرویو ہو رہا تھا. وہ لڑکا اوپر جاتا انٹرویو دینے کے لیے کوئی، اور منہ لٹکا کے نیچے آتا، فیل ہو گیا ہوں. اس نے دیکھا بڑے بڑے ڈگری والے اوپر جا رہے ہیں اور منہ لٹکا کے نیچے آ رہے ہیں، منہ لٹکا کے نیچے آ رہے ہیں. اب کہتا میرے پاس تو ڈگری بھی نہیں ہے. چلو باری آ گئی، وہ اوپر گیا. جیسے سیڑھی چڑھا نا تو بلب جل رہا تھا. اب اس کی عادت تھی گھر میں بلب نہیں جلنے دیتے تھے، اس نے بند کر دیا. پھر تھوڑا اوپر گیا تو ایک نا وہ کولر کی ٹوٹی تھوڑی کھلی ہوئی تھی. اب اس کی عادت تھی، اس نے ٹوٹی بند کر دی. خود بخود عادت بنتی ہے. اوپر گیا بیٹھا، مالک نے کہا ہاں کیا مسئلہ ہے جی؟ کہا سر یہ نوکری لینی ہے. تمہیں نوکری مل گئی ہے، جاؤ. وہ کہتا سر نہ کوئی سوال کیا نہ جواب ہوا، بڑے بڑے تو پھڑکا دیا آپ نے، مجھے رکھ لیا. کہتا ادھر وہ دیکھو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے، وہ دیکھو کیمرے لگے ہوئے. کہتا ہاں. کہتا تم اوپر آئے تھے، تم نے لائٹ بند کی تھی؟ کہا ہاں جی. تم نے ٹوٹی بند کی تھی؟ کہا ہاں. کہا ہم نے جان بوجھ کے لائٹ جلائی ہوئی تھی، ہم نے جان بوجھ کے ٹوٹی کھولی ہوئی تھی. ہمیں ایسا بندہ چاہیے تھا جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا ہو. باقی آئے، باقی نے خیال نہیں کیا، تم نے رکھا، کلک ہو گیا. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایسی سمجھتے ہو. امیر علیہ سنت پہ اعتراض کرتے تھے، کیلے کا طریقہ بتا رہے ہیں، فلاں بتا رہے ہیں. او بھائی اللہ کے ولی کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ سب پہ سایہ کہنا ہوتا ہے. وہ ہر چیز سکھاتا ہے، ہر چیز بتاتا ہے. بڑی بڑی باتیں تو سب بتاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کون بتاتا ہے؟ میرا استاد تھا ایک، اس نے بڑی پیاری نصیحت کی تھی مجھے کہتا تھا کہ سبحان بیٹا یاد رکھنا، کسی کے بڑے 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 فیصلوں کو دیکھ کر اس سے متاثر نہ ہو جانا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھنا وہ کیسا بندہ ہے. میں نے کہا کیوں سر؟ کہتا ہے کہ بڑے بڑے فیصلوں میں نا انسان کو وقت مل جاتا ہے ریاکاری کرنے کا،
بڑا فیصلہ کر رہا ہوں نا میں، اب وقت مل جائے گا ملمہ سازی کا، چینج ہونے کا، جھوٹ کا، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہو رہی ہیں، وہ تو جو میں اندر ہوں وہی نکلیں گی. جیسے یہ دروازہ بند ہو، مجھے نہیں پتا باہر سورج ہے کہ نہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ جو دروازے میں ہوں گے نا، اس سے لائٹ آئے گی، مجھے پتا چلے گا باہر سورج چمک رہا ہے. تو تمہارے جسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں کہ تم پیتے کیسے ہو، سلام کیسے کرتے ہو، دیکھتے کیسے ہو، بولتے کیسے ہو، یہ باتیں آپ کی اصل شناخت ہوتی ہیں. اور امیر اہل سنت نے آج یہ شناخت ہمیں بتائی ہے. ثابت کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ جو وابستہ ہوا وہ امریکہ کا تھا، یورپ کا تھا، افریقہ کا تھا، مڈل ایسٹ کا تھا، بر صغیر کا تھا، اس کو عزتوں کے تاج ملے ہیں، وہ آگے نکلا ہے دینی دنیاوی ہر شعبے میں. آپ کی ذات ایکسیپٹیبل کیوں ہوئی؟ ہر بندہ آپ کو یس کرنے والا کیوں بنا؟ کچھ تو تھا نا. اس دنیاوی دور میں تو جہاں فائدہ ہو انسان وہیں یس کرتا ہے. تو اس کو فائدہ کیا نظر آیا؟ اس نے جب ان کا دامن تھاما، اس سے اپنے گناہوں کا پتہ چلا، اس نے توبہ کی، وہ نیکیوں کی طرف آیا، اس کو پتہ چل گیا کہ اس ہستی میں بڑا فائدہ ہے. اس نے پھر اس پیغام کو آگے پہنچایا، کیونکہ جو چیز ہمیں فائدہ دیتی ہے ہم آگے پہنچاتے ہیں. میں اپنی سیلفی لوں، مجھے لگے اچھی تصویر آئی ہے، میں فارورڈ کرتا ہوں. تو جو چیز اچھی لگے اس کو فارورڈ کیا جاتا ہے. یہ سارے اسلامی بھائی ان کی زندگیوں میں جب امیر علیہ سنت آئے، ان کو تبدیل کیا، انہوں نے پھر بات کو آگے بڑھایا. اور آج بات رکنے والی نہیں ہے، یاد رکھنا. دعوت اسلامی نہیں رک سکتی، اب یہ بات اوپر نکل گئی ہے، اب یہ بات اوپر نکل گئی ہے. اب یہ بہت بڑا کام ہو گیا ہے، ہر جگہ پر پہنچ گئی ہے دعوت اسلامی، ترقی لا رہی ہے، جدید طریقے، ایجادات، اے آئی، سب کو سمو لیا دعوت اسلامی نے. تو اب دعوت اسلامی کا ساتھ دینے والا انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کو فائدے ہوں گے. آپ ادھر آ جائیں، میں ذرا اس سے بات کر لوں. یہ میرا خواب ہے اور اچھا خواب ہے. یہ نا اس سے لے لیں سارا، اس سے ان سے کہہ کے اس سے لے لیں، یہ میرے اللہ سنت اللہ قریب کاٹ لیں، یہ کاٹ کے نا ویسے ہی چڑھا دیں. ٹھیک، دیکھیں ایک ہوتی ہے ٹینشن، ایک کیا ہے؟ ٹینشن. اور ایک ہے اینگزائٹی، اور ایک ہے ڈپریشن. تین چیزیں. سب سے چھوٹی کیا ہے؟ ٹینشن. ٹینشن بس ویسے ہی، ایک ٹینشن یہ بھی ہے کہ بھوک لگی ہے، افطاری کرنی ہے، یہ بھی ٹینشن ہی ہے، یعنی ایک لفظ ٹینشن کا ہی لگے گا یہاں پہ، ٹینشن سی ہے، پریشانی سی ہے. ایک ہے اینگزائٹی. اینگزائٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہائے فیل ہو گیا تو کیا ہوگا، کاروبار نہ چلا تو کیا ہوگا. یعنی وہ سوچ جو ہونی ہے، نہیں ہونی، اور عام طور پہ نہیں ہونی، اس کو سوچنا، یہ اینگزائٹی ہے. دیکھیں نا، میرا پیپر ہونے والا ہے، میرا پیپر ہونے والا ہے تو میں ذرا پڑھ لوں. یہ سٹریس ہے، یہ ٹینشن ہے. یہ اچھی چیز ہے، میں ٹینشن ہی لوں گا تو پڑھوں گا ویسے. یہ ٹینشن ہے فار دا ٹائم بنگ، میں نے پیپر دینا ہے، میں نے کامیاب ہونا ہے، میں ذرا پڑھوں، یہ اچھی چیز ہے. لیکن اگر میں یہ سوچوں ہائے پیپر میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوگا، میں بخار نہ ہو جائے مجھے، پیپر میں نہ کامیاب ہوا تو ڈگری نہیں ملے گی، ڈگری نہیں ملے گی تو نوکری نہیں ملے گی، نوکری نہیں ملے گی تو ہائے، یہ ہے اینگزائٹی. یہ غلط چیز ہے. اور اگر کوئی بندہ دیر تک اینگزائٹی میں رہے، فضولی باتیں سوچتا رہے، اب اس کو ہو گیا ہے ڈپریشن. یہ بیماری ہے. ہر چیز کو ڈپریشن نہ بولنا، ڈپریشن خطرناک بیماری ہے، اس کی انتہا خودکشی ہے. اور اگر کسی کو ڈپریشن ہو گیا ہے تو مان لو اب اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. ہم اینگزائٹی تک علاج کرتے ہیں، ڈپریشن تو دوائیوں سے ٹھیک ہوگا. اس کے تو دل دھڑک رہا ہے، اس کو تو شام کے وقت عجیب سی شروع ہو جاتی ہے، اس کو ماں بھی اچھی نہیں لگ رہی، اس کو لوگوں میں بیٹھنے سے ڈر لگ رہا ہے. اگر کسی کو ایسی کیفیت ہو گئی ہے تو اب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے. بڑی اچھی دوائیاں ہیں، بڑی زبردست دوائیاں ہیں، کچھ عرصے میں بندہ ٹھیک ہو کے دوائی چھوڑ بھی دیتا ہے. لیکن عام طور پہ ڈپریشن جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، میں آپ کو گارنٹی سے کہوں ایک کو بھی نہیں ہے، ورنہ وہ یہاں بیٹھتا ہی نا. وہ بیماری والا بندہ نہیں بیٹھ سکتا اتنی دیر. اگر کبھی ہوتا ہے تو وہ اینگزائٹی ہے، مطلب بے قراری ہے، اضطرابی ہے. وہ علاج ہے، اس کے مختلف علاج ہے.
اور وہ کرتے رہنے چاہیے. سب سے پہلی چیز جو آپ سب نے آج سے شروع کرنی ہے نا, وہ ہے ڈیپ بریدنگ. کیا ہے؟ ڈیپ بریدنگ, گہرے سانس. اس کو ہلکا نہ لینا جو بات میں کہہ رہا ہوں, چاہے بابا جی ہیں چاہے چھوٹا بچہ ہے, میں ٹھیک کر رہا ہوں آپ کو. آپ کے قریب کوئی بیماری نہیں آئے گی جو میں باتیں کر رہا ہوں. ڈیپ بریدنگ. ڈیپ بریدنگ کا مطلب ہے گہرے سانس. آپ نوٹ کریں آپ کے جسم میں جو کچھ بھی چل رہا ہے آپ کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے. دل کی دھڑکن کنٹرول کریں, نہیں ہو سکتی. گردے کا کام کنٹرول کریں, نہیں ہو سکتا. پھیپڑا, کچھ نہیں. صرف ایک چیز ہے جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, سانس, ہے نا. روک لو پھر نکال دو. تو سانس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. ڈیپ بریدنگ کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ آپ نے 4 سیکنڈ ناک سے سانس اندر لینا ہے. پیٹ نہیں پھولنا, چھاتی نہیں, پیٹ پھلانا ہے. ہم سانس لیتے ہیں ایسے, یہ جگہ نہیں ہے, ادھر بند ہے. یوں سانس نہیں لیتے, ادھر بند ہے. سانس ایسے لیتے ہیں. کیسے؟ ایسے. لو ذرا, پیٹ پھولے گا, چھاتی نہیں, پیٹ. لو اس طرف, پیٹ پھول رہا ہے نا. پیٹ پھولنا چاہیے سانس میں, چھاتی پہ نا. یہ چھاتی ہے, نہیں. 4 سیکنڈ لو, 5 سیکنڈ روکنا ہے. اب منہ کو گول کر کے 8 سیکنڈ میں نکالنا ہے. سکون ہوا ہے نا. یہ صبح دوپہر شام 5 دفعہ کرنا ہے. یہ دوائی ہے. نہیں مان رہے, کسی ماہر نفسیات سے پوچھو. یہ سب سے پہلی دوائی ہے. اور جب سانس لے رہے ہوگے نا تو یہ نہیں, کچھ اور نہیں سوچنا امی کیا کہہ رہی ہے, ابو کا کہہ رہا, فیل ہو رہا, نہیں. اس وقت نا ہوا کو محسوس کرنا ہے. ٹھنڈی ہوا ہے, گرم ہوا ہے, میرے ناک سے یہاں پہ میرے پھیپھڑے میں جا رہی ہے, میرے پھیپھڑوں میں اندر جا رہی ہے, اور اب پھیپھڑے میں رکھی ہوئی ہے, اور اب یہ باہر آ رہی ہے, فیل ہو رہا ہے مجھے. یہ سوچنا ہے. اب آپ کا ذہن ادھر ہو جائے گا. آپ کو کیا پریشانی ہے اس وقت؟ کوئی پریشانی ہے نا, کوئی نہ کوئی ہے نا. میرے ساتھ ہو, ذرا میرے ساتھ ہو. سوچو, میرا عمرے کا ٹکٹ نکل آیا ہے. ساتھ رہنا ہے میرے, بالکل میری بات پہ غور کرنا ہے. میرا عمرے کا ٹکٹ نکل آیا ہے, میں بہت خوش ہوں. میں نے اپنی امی کو بتایا ہے. اب میں گھر گیا ہوں, میں نے جا کے تیاری شروع کر دی ہے. میں نے جا کے ٹریول ایجنٹ سے بات کی ہے. مکے میں ہوٹل بک ہو گیا ہے, مدینے میں ہوٹل بک ہو گیا ہے, دن قریب آ رہے ہیں. میں نے احرام خرید لیا ہے, آج جانے کا وقت ہے. سب کو میسج کر دیا ہے. گاڑی میں بیٹھا ہوں, گاڑی ایئرپورٹ کی طرف جا رہی ہے, ایئرپورٹ پہنچ گئی ہے. میں جہاز میں بیٹھا ہوں, جہاز جا رہا ہے. میں نے احرام پہن لیا ہے, جہاز ہوا میں ہے, مدینہ قریب آ رہا ہے. میں اترنے لگا ہوں ایئرپورٹ پہ, اعلان ہو گیا ہے, مکے کا ایئرپورٹ آ گیا ہے, جہاز لینڈ کر گیا ہے. میں اترا ہوں, آہستہ آہستہ چل کے جا رہا ہوں, ہوٹل میں گیا ہوں. اب پہلی بار مکے پہ نظر ڈالوں گا. نیچے اترا, گیا, سامنے خانہ کعبہ ہے, اور میں نے مکے کو دیکھ لیا. ایمان سے بتانا, جو کہانی میں نے بتائی ہے کہیں اور نہیں نا تھا, دماغ سارا میری طرف تھا نا. یہ اینگزائٹی دور کرنے کا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی اور مائنڈ میں لے آؤ. ایک اور چیز سنو, آپ کے ہاتھ میں ایک اورنج ہے, مالٹا ہے, رائٹ, مزیدار, بڑا میٹھا, اس کا رنگ بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کو, سخت بھوک لگی ہوئی ہے. آپ اس کو چکی مارتے ہو ایسے کر کے, کچھ قطرے گرتے ہیں نیچے, وہ سفید سفید سی دھاریاں نظر آتی ہیں, بڑا مزہ آیا آپ کو. اب پھر دوسری چکی مارتے ہو. یہ سنتے ہوئے آپ کا دماغ ادھر آ گیا تھا نا, بس دماغ کو ایک پوائنٹ پہ لانا ہے. ایسی سٹوری سوچا کرو. اسے کہتے ہیں سیلف ویژوائلائزیشن. اس سے بڑے بڑے مریض ٹھیک کیے ہیں میں نے, خودکشی کرنے جا رہا تھا وہ. سیلف ویژوائلائزیشن, کہ اپنے ذہن میں وہ کہانی بناؤ. آپ کیا کرتے ہیں, آپ کیا کرتے ہو اینک والے؟ جاب کرتے ہیں. آپ میں سے وہ جو کسی یونیورسٹی میں یا کالج میں پڑھتا ہو, آپ میں سے, یہ نہیں, یہ جو لڑکے بیٹھے ہیں آپ میں سے کوئی نہیں پڑھتا, سارے کام کرتے ہیں. اسکول پڑھتے ہیں, کس اسکول میں پڑھتے ہو آپ؟ میٹرک میں. کیا کرنا ہے آگے جی؟ گورنمنٹ جاب کرنی ہے. اچھا, آپ نے کیا کرنا آگے؟ بابا کے ساتھ آپ نے جاب. اچھا, کون سی؟ انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, ہوائی جہاز چلانا ہے؟ طے کر لو, یا درس نظامی کرنا ہے. اور کوئی انجینئرنگ میں پڑھتا ہو, آپ کہاں پڑھتے ہو؟ انجینئرنگ میں. کس کلاس میں ہو؟ فرسٹ ایئر میں ہو نا. آپ نے
آج سے یہ سوچنا ہے کہ میں انجینئر بن چکا ہوں, میں وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا ہوا ہوں, میڈل مل گیا مجھے, یہ سوچو گے تب سفر کرو گے اس طرف. آج میڈیکل سٹوڈنٹ یہ سوچے کہ میں ڈاکٹر بن چکا ہوں, علاج کر رہا ہوں. فورسی یور فیوچر. ہم فیوچر دیکھ لیتے ہیں, ہمیں مستقبل میں نظر آتا ہے, پتہ ہے ہمیں آتا ہے کیسے. ایک دن تھا یہ جگہ پلاٹ تھی, یہ پلاٹ تھا, خالی دن تھا نا, تو کسی بندے نے آ کر کہا ادھر مسجد بنے گی, ادھر کھڑکیاں ہوں گی, ادھر گراج ہوگا, ادھر امام صاحب کھڑے ہوں گے, کہا تھا نا اس نے, اور اس کے سال بعد یہ سب کچھ سچ ہو گیا تھا. تو ہم مستقبل دیکھ لیتے ہیں, ہم انسان ہیں, وی کین سی دا فیوچر. تو فیوچر کو دیکھیں. تو ایک میں نے آپ کو ڈیپ بریدنگ بتائی, اور دوسرا طریقہ ہے لیو ان فیوچر, لیو ان پریزنٹ. پریشانی جو بھائی نے بتائی نا وہ دو ہوتی ہیں, ایک ماضی کا خوف کہ ماضی میں جو جو کر دیا کوئی بھول نہیں رہا, اور ایک مستقبل کا ڈر کیا ہوگا. تو ہمیں نا بار بار حال میں آنا ہے, پریزنٹ میں. اس کا طریقہ کیا ہے, میں سب سے پہلے اپنی آنکھوں کے ذریعے پریزنٹ میں آؤں. پنکھے چل رہے ہیں, کچھ نہیں سوچنا, صرف جو نظر آ رہا ہے وہ. پنکھے چل رہے ہیں, وہ ایک نہیں چل رہا, یہ دو چل رہے ہیں. وہ گھڑی لگی ہوئی ہے, باہر دو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی لال ٹوپی ہے, ان کی سندھی ٹوپی ہے. بس جو نظر آ رہا ہے وہ, آگے نہیں سوچنا کہ سندھی ٹوپی کہاں سے ملتی ہے, کتنے کی ہے, یہ نہیں, بس وہی. اس کی یہ ٹوپی ہے, اس کا بچہ گیم کھیل رہا ہے, وہ کیمرہ مین بیٹھا ہوا ہے. بس آنکھوں سے جو نظر آ رہا ہے وہ سوچنا ہے. دوسرا, ناک سے کیا خوشبو آ رہی ہے اس وقت, بس یہ پھول رکھے تھے نا آپ نے, اس کی پھول کی خوشبو آ رہی ہے. اچھا, اب ہاتھ سے فوراً یہ تھوڑا کھردرا ہے, یہ نرم ہے, یہ میری داڑھی ہے, یہ میرا امامہ ہے. اب زبان سے یہ دانتوں کا ذائقہ ہوتا ہے نا ایک, وہ ہونٹوں کا ذائقہ آ رہا ہے ایک. آنکھ بھی ہو گئی, ناک بھی ہو گئی, زبان بھی ہو گئی, ہاتھ. اور اب کان سے سنو, پنکھے کی آوازیں آ رہی ہیں, آپ کے سانس لینے کی آواز بھی آ رہی ہے. یہ ہے حال میں آنا. بار بار یہ کیا کرو. سڑک پہ جا رہے ہو, دیکھو لال رنگ کی گاڑی کون کون سی ہے, ڈھونڈو. یہ چھوٹی پریکٹسز نہیں ہیں, یہ چیزیں جو بھائی نے کہا نا آپ کو دوائی سے بچائیں گی. آج آپ چیٹ جی پی ٹی پہ لکھیں نوجوانوں کو سب سے بڑی بیماری کون سی ہے, کینسر نہیں, دل کی بیماری نہیں. نوجوانوں کو سب سے بڑی بیماری چیٹ جی پی ٹی اور WHO کے مطابق دماغ خراب ہو رہا ہے ان کا, کیونکہ 18 سے 25 سال کی عمر چھوٹی ہوتی ہے, خطرناک عمر ہے یہ. 18 سے 25 سال کیوں, ڈگری مکمل ہو رہی ہے, باپ بوڑھا ہو رہا ہے, شادی کرنی ہے, خواب پورے کرنے ہیں, بہن جوان ہو رہی ہے اس کی شادی کرنی ہے. 18 سے 25 سال نے بندہ پاگل, وہ کہہ رہا ہے میں نے بابا کے ساتھ بیٹھنا ہے. یہ بیٹھے گا پھر بابا کا ساتھ دے گا نا. بابا کو دیکھ رہا ہے روز, جا کے پڑھو بجلی کا بل اور دیکھو اپنے باپ کو, ترس کھاؤ گے یار, اتنا بل کہاں سے دے گا یہ. تو 18 سے 25 سال کی عمر میں انسان بہ جاتا ہے, رڑ جاتا ہے. اور ایک میرا کلپ ہے ویگس نرو کے بارے میں, وہ میں بیان نہیں کر پاؤں گا, میرا بھی روزہ ہے اور میں نے 2 بیان اور کرنے. بہرحال ایسا بیان تو نہیں میں نے کرنا, آپ کے ساتھ تو مزہ آیا ماشاءاللہ, خوب آپ کی توجہ, اور ایک وہ ایسا جو فلو تھا میرا ایسا کم ہوتا ہے. اچھا پہلے میں بات کر دوں وہ جزاک. یہ پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم ہوتا ہے انسان کے اندر, پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم, پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم. آپ گوگل کو بولو گے یا چیٹ جی پی ٹی کو بولو گے وہ آپ کو سارا بتا دے گا. پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم یہ ہمارے جسم کو نا سلو کرتا ہے, خون کی گردش کو سلو کرتا ہے, دل کی دھڑکن کو سلو کرتا ہے. اسے کہتے ہیں ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ, ریسٹ کراتا ہے, ڈائجیشن کراتا ہے. فیڈ اینڈ بریڈ, یہ ہمیں سکون دینے والا سسٹم ہے. اس کو نا آن کرنا پڑتا ہے سوئچ لگا کے, اس کو آن کرنا سیکھ لو. یہ آف رہتا ہے, ہم جلدی کر رہے ہوتے ہیں, تیز سے سوچ رہے ہیں, جلدی جا رہے ہیں, یہ آن نہیں ہوتا, آف ہوتا ہے. پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم. جب بھی زندگی میں پریشانیاں بڑھ جائیں نا, بس جا کے گوگل سے یہ آن کیسے ہوتا ہے, بس ویگس نرو ہوتی ہے, یہ آن ہو جائے نا آپ کا وجود سکون میں آ جائے گا. آپ لوگوں پہ غصہ کرنا چھوڑ دو گے, قسم سے چھوڑ دو گے, کر کے دیکھ لو, آپ کی باڈی کے اندر ہے یہ.
آپ کو چیزیں بری نہیں لگیں گی، آپ کو چیزیں اچھی لگیں گی. یہ آن نہیں ہم کرتے، اس کے طریقے ہیں آن کرنے کے. ایک بتا دیتا ہوں، مشکل بھی ہیں. یہ جو پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے نا، اس کے گچھے یہاں ہوتے ہیں، بغل کے نیچے ہوتے ہیں اور یہاں ہوتے ہیں. ٹھنڈی برف نا یہاں لگاؤ، ٹھنڈی برف ادھر ادھر اور ادھر، کچھ دیر رکھو 3-4 منٹ، دیکھنا ذرا، مجھے آگے بتانا، حیران ہو جاؤ گے، غصہ اتر جائے گا، زندگی میں سکون آ جائے گا. ایک جیل پیڈ ہوتا ہے، جیل پیڈ، وہ لے لو، وہ اس کو فریزر میں رکھ دو گے تو وہ جیل ٹھنڈی ہو جاتی ہے، وہ لگاؤ یہاں یہاں یہاں، سکون ہو جائے گا. دن میں 3 دفعہ کر لو. آپ آخری بات، پھر مجھے جانا ہے، آپ بتائیں. آپ نا بلیف اپنا مضبوط رکھیں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں آپ کا رشتہ جڑا ہوا ہے وہاں پر ہدایت اور رہنمائی ٹھیک ہے. دیکھیں میرا رشتہ جہاں جڑا ہوا ہے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں ہدایت اور رہنمائی ٹھیک ہے. میرا بندہ بڑا پکا ہے، وہ نہ چھوڑے گا دنیا میں نہ آخرت میں. جب مجھے بھروسہ ہے تو جو چیز بندے نے چکھی ہوتی ہے اسی کا ذائقہ بتاتا ہے نا. تو میں نے تو وہ بات آپ کو بتائی ہے. اگر آپ کا جس جگہ پر کنیکشن ہے وہ جگہ بھی پکی ہے، تو ہمیں تو پیر صاحب نے یہی سکھایا کہ سارے سنی ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن پکا ہونا چاہیے. عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، انسان اندھا اعتماد کر لیتا ہے، پھر آگے جا کے گڑھے میں گر جاتا ہے. تو امیر اہل سنت اگر پکے نہ ہوتے، عقائد پر اتنے زیادہ اچھے نہ ہوتے، تو اتنا مجمع اکٹھا ہی نہ ہوتا. ٹھیک ہے جی. اچھا میں بات ختم کر رہا ہوں. دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا لائک کریں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے dawatIslami.net. مولانا الیاس قادری، یہ ایک فیس بک کا پیج ہے امیر اہل سنت کے نام پہ، اور مولانا الیاس قادری یہ یوٹیوب کا چینل بھی ہے، اس کو شیئر سبسکرائب کریں تو امیر اہل سنت کے کلپ آپ کو ملتے رہیں گے. اس کے علاوہ حاجی عمران اتاری، حاجی عبدالحبیب اتاری، مولانا عبید رضا کے نام سے ہمارے فیس بک پیجز ہیں، ان کو لائک کریں، فائدہ ہوگا. لوگ میرے پوچھتے ہیں تو میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کا نام ہے صوبان اتاری، SOBANATTARI. صوبان اتاری پہ آپ کو لیٹسٹ، میرے تقریباً 1 ملین سبسکرائبر ہیں، 10 لاکھ سبسکرائبر ہیں. اس کے اوپر آپ کو موٹیویشن ویڈیو اور ویلنس کی ویڈیوز وغیرہ ملتی رہیں گی، اس کو دیکھیں. اچھا آپ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. ریحان بھائی سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں، ان کی یوتھ ٹاکس ہم نے کرنی ہے. وہ اور طریقہ ہوتا ہے، اس میں نوجوان سوال کرتے ہیں. جیسے یہ انجینئرنگ کر رہا ہے، اس کا سوال یہ ہے کہ جناب میں انجینئرنگ تو کر رہا ہوں لیکن انجینئرز کی تو جاب ہی نہیں آگے، نہ تیل ہے، نہ گیس ہے، نہ کوئلہ ہے، نہ بجلی ہے. تو اب انڈسٹری تو ان چاروں چیزوں سے چلتی ہے، انجینئر کی جاب تو انڈسٹری میں ہوگی، تو میں کیا کروں؟ اب یہ کوشچن ہے نا، کتنے انجینئر فارغ پھر رہے ہیں. اب اس بات کا جواب مجھے دینا ہے. اور وہ کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ جی الحاد بہت بڑھ گیا ہے، لوگ اللہ کو نہیں مانتے، دہریت ہے. اور یہ کوئی چھوٹا گروپ نہیں ہے، آپ کے جو پوش ایریاز ہیں وہاں پہ گروپ بنے ہوئے اور بڑی گندی بکواس کرتے ہیں وہ لوگ. تو اب جی ہمیں بتائیں کیا دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی، کیا دلیل ہے بتائیں، سائنسی دلیل بتائیں. اس طرح کے لوگ سوالات کرتے ہیں اور میں ان کے جوابات دیتا ہوں. پھر تحفے بھی دیتے ہیں، بیچ میں کوئز بھی کرتے ہیں ذہنی آزمائش کی طرح کہ یہ بتاؤ یہ بتاؤ. یہ بڑا اچھا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن ہوتے اس میں صرف نوجوان ہیں، یونیورسٹی کے اور پروفیشنلز. تو یوتھ ٹاکس کے نام سے یہ ہوتا ہے. آپ ہاشم بھائی کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ماشاءاللہ ریحان بھائی نے بڑا فالو اپ کیا. میرا ٹائم ملنا مشکل ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، مصروفیت ہوتی ہے. انہوں نے نچوڑ لیا ہمیں کہ آ جائیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے واقعی اچھی تیاری کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے. تو یوتھ ٹاکس کے لیے ہاشم بھائی آپ سے رابطے میں رہیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ. اے مالک و مولا، اے باری تعالیٰ سب کی خیر، سب کا بھلا فرما. اے اللہ، اے مالک و مولا، یہاں پر جو اعتکاف بیٹھے ہیں انہیں اپنے گھر کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، بے جا ہنسی سے بچا. اے اللہ سنجیدگی عطا فرما. اور جو اعتکاف کے علاوہ دور و نزدیک سے ہمارے مہمان یہاں پر آئے، انہوں نے بیان سنا، اے اللہ ان سے بھی راضی ہو جا. اے اللہ انہیں بلندی درجات عطا فرما، فیض و برکات کی برکھا برسا.
اے اللہ کسی کے گھر میں جادو ٹونے افات و بلیات نحوستے لڑائی جھگڑے ہیں، اس کے گھروں سے یہ تمام نحوستے دور فرما دے۔ اے اللہ، اے مالک و مولا، ہمارے اس اعتکاف کے نگران، ہمارے اس ٹاؤن کے نگران، دیگر جتنے بھی دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں، انہوں نے کوشش کی، لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اے اللہ ان کی سعی جمیلہ کو قبول فرما۔ اے اللہ، اے مالک و مولا، دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما۔ اے اللہ، آج کی رات امیر اہل سنت کی برڈے ہے، یوم امیر اہل سنت ہے۔ اے اللہ امیر اہل سنت کا سایہ اہل سنت پہ دراز فرما۔ اے اللہ امیر اہل سنت کو اور برکت دے، جیسا وہ چاہتے ہیں ہمیں ویسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں اچھی ڈگری عطا فرما، جو کام کر رہے ہیں انہیں حلال رزق عطا فرما۔ اے اللہ، اے مالک و مولا، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی خیر فرما، فلسطین والوں کو الگ وطن عطا فرما۔ اے اللہ میرے ادریس بھائی کی خیر فرما، ادریس بھائی کے روزے نمازیں قبول فرما، ادریس بھائی کو ان کے بچوں کی خوشیاں دکھا، ادریس بھائی کے کاروبار میں برکت دے دے۔ اے اللہ، اے مالک و مولا، میرے دائم بھائی جو چائنا میں ہوتے ہیں، میرے دائم بھائی کو برکت عطا فرما، دائم بھائی کو اے اللہ خوب ترقیاں عطا فرما۔ اے مالک و مولا، میرے ڈاکٹر طیب صاحب کی والدہ کی مغفرت فرما، رمضان میں اللہ انہیں سیدہ کائنات کا پڑوس عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہمارے ڈاکٹر ماجد گلزار صاحب جو کہ عرب شریف میں ہوتے ہیں، اے اللہ رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں میں دعا کرتے ہیں، انہیں بلندی درجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈاکٹر علی صاحب جو کاموکی میں ہوتے ہیں، اے اللہ ڈاکٹر علی کو امتحانات میں کامیابی عطا فرما، خیر فرما۔ اے اللہ ہمارے علی ہارون بھائی جو کہ ہمارے ایڈمن کے انچارج ہیں، اے اللہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے گھر میں اے اللہ صحت و عافیت عطا فرما، کاروبار میں برکتیں دے۔ ہمارے ریحان بھائی جنہوں نے بلایا، کوشش کی، سب کو سنبھالا، اے اللہ انہیں برکت دے۔ جتنے یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں ہاتھوں کو انہوں نے اٹھایا ہے، اے اللہ ان پہ رحم کی بارش نازل فرما، ان کا اعتکاف اور مسجد میں بیٹھنا قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ جو ہمارا اجتماع ہوا، تو نے ارشاد فرمایا میں اس امت کو بہانے سے بخشوں گا، تو آج کا اجتماع ہمارا مغفرت کا بہانہ بنا دے۔ اے مالک و مولا، اے باری تعالیٰ سب کی خیر، سب کا بھلا فرما دے۔ ہمارے اس مسجد کے امام صاحب، اے اللہ امام صاحب کے علم، عمل، عمر، جان، مال، اولاد، رزق میں برکت عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے، دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین آمین۔